اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو. ماہ مبارک ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمارے ساتھ ہیں. امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے. ماہ رمضان کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی برکت اور سعادت اور رحمت ہے جس کو ہم برسات سے تشبیہ دے سکتے ہیں. جیسے برسات کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی برستا ہے تو اللہ کی رحمت یا آسمان سے برستا ہوا پانی یہ نہیں دیکھتا کہ پانی کہاں برس رہا ہے، یعنی کسی بنجر زمین میں یا کسی سرسبز باغ میں. چنانچہ ماہ رمضان میں بالکل ایسا ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. لیکن جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ وسوسے آپ کے دل میں آتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جب برسات ہوتی ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے اور زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور ہمیں اس کی جو ہے وہ نعمتیں اور فائدے ہمیں حاصل ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں مثلا ہم کراچی کے ماحول میں سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ کیچڑ سے اور پانی سے بالکل بھر جاتی ہیں اور بارش بجائے رحمت کے ایک زحمت بن جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بارش تھی تو رحمت، لیکن ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری بد انتظامی کی وجہ سے یہ ایک زحمت میں تبدیل ہو گئی ہے. اسی طرح ماہ رمضان ہمارے لیے ایک برکت ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں، اس سے استفادہ حاصل نہ کریں اور کما حقہ اس کا حق نہ ادا کریں تو ہوگا یہ کہ یہ برکت اور سعادت ہمارے لیے زحمت اور مشقت اور محنت میں تبدیل ہو جائے گی اور بجائے ثواب کے ہمیں الٹا اس کا عذاب بھی مل سکتا ہے. چنانچہ آج کی جو گفتگو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ اس عنوان سے ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں کے اسباب کیا ہیں اور ان وسوسوں کا علاج کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس وسوسوں کی طرف جائیں، موضوع سخن ہمارا ہے ماہ رمضان سب کے لیے. موضوع سخن جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان سب کے لیے. اس کا گفتگو کا آغاز ہم ایک جگ بیتی سے کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں کو اپنے محل میں ضیافت کے لیے بلایا. اب جب لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ دسترخوان تو بچھا ہوا ہے لیکن کھانے کا نام و نشان نہیں. جب لوگوں کو بھوک لگی تو کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے نوکر چاکر جو ہے وہ لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے اور انہوں نے ڈشوں میں ڈالنا شروع کر دیا، لیکن کھانا پھر بھی ان کو کہیں نظر نہیں آیا. چنانچہ خود ڈرتے ڈرتے لوگوں نے جو ہے رکابیاں ہٹانی شروع کی تو پتہ چلا کہ کسی میں تسبیح، کسی میں مصلی، کسی میں قرآن، کسی میں مفاتی، کسی میں کوئی کتاب، کسی میں کچھ، یعنی ذکر و اذکار کی باتیں، عبادت کی باتیں. اب لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے اور لوگوں سے پوچھا وہاں پہ موجود نوکر چاکر سے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بادشاہ کی ضیافت ہے اور اس میں یہی کھانا موجود ہے اور یہی آپ کو کھانا پڑے گا. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے. بچے تھے جو ماؤں کی دامن سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ امی میں تو آپ کے کہنے پر آیا تھا، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے آپ کھانا دیں. امی کہتی ہیں میں تو تمہارے ابا کے کہنے پر آئی تھی، انہوں نے کہا تھا میرے بادشاہ سے بڑے تعلقات ہیں. کیا تعلقات ہیں؟ انہوں نے بادشاہ نے ہم کو دیا کیا. نوجوان کو دیکھیں تو وہ الگ غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے تو اور لوگوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور مجھے تو ہر صورت میں کھانا چاہیے. مد حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑی مصروفیت کے بیچ میں یہ وقت نکال کر آئے تھے اور اپنے دفتر سے 2 گھنٹے کی چھٹی لی تھی لنچ ٹائم میں، ہمارا لنچ بھی مارا گیا اور جو ہے وہ باس کی جھاڑ ہمیں الگ سننی پڑے گی. اسی طرح
بیماروں کے لیے کہا جائے، بیمار جو یہاں موجود تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ویسے بھی پریشان حال ہیں، ہم کسی وقت ہماری صحت بگڑ سکتی ہے، بیماری شدید ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کچھ انتظام کرو۔ جو غریب لوگ موجود تھے کہنے لگے بھائی میں تو محل کے باہر بھی بھوکا تھا اور یہاں بھی بھوکا ہوں، فائدہ کیا ہوا محل کے اندر آنے کا۔ اور جو غریب امیر لوگ تھے کہنے لگے بھائی اس سے بہتر دعوت تو میں تم لوگ ہی کر سکتا ہوں، چلو تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ یہ ایک جگ بیتی ہے ایک حکایت کی صورت میں، لیکن آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو اس میں اپنی آپ بیتی نظر آئے گی۔ مثلا ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں مومنین اور مسلمان وہ روزے دار جو اس میں روزہ رکھتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں۔ بچہ کیا کہتا ہے، یعنی بچے کے دل میں وسوسہ کیا آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو بچہ ہوں، میں تو نابالغ ہوں، مجھ پہ تو روزے فرض نہیں ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ ٹھیک، اس کے بعد خواتین کے دل میں کیا آتا ہے کہ بھئی روزہ رکھنا آسان ہے، روزہ رکھوانا مشکل۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے چولہے کی آگ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے تو دکھائے، پکوڑے سموسے دہی بڑے چھولے اور فلاں چیزیں جو فرمائشی ہوتی ہیں ان کو تیار کر کے تو کوئی دکھائے، اور پھر تیار ہو کے جب دسترخوان پہ آ جائیں تو لوگ کھا کے کہتے ہیں بھئی اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، پھر دوبارہ چائے دو تو بھئی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، بھئی آپ نماز پڑھ رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ نہیں چائے دوبارہ بناؤ۔ تو روزہ رکھنا آسان ہے، روزہ رکھوانا زیادہ مشکل ہے۔ تو خواتین کہتی ہیں بھئی ہمارے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے، ہم کبھی اور رکھ لیں گے، فی الحال ہم روزہ رکھوا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کی بات کریں، وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو حکم کے غلام ہیں، لیکن باس کے حکم کے غلام۔ اگر باس کہے گا تو ہم رکھ لیں گے، باس کہے گا کہ ابھی فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے اور چھٹی دیر سے ملے گی تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اگر دفتر کی طرف سے رعایت مل گئی تو ٹھیک ہے ہم روزہ رکھ لیں گے، اگر دفتر کی طرف سے رعایت نہیں ملی تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ بیماروں کی طرف آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی میری تو شوگر لو ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں یعنی دائمی بیماریاں نہ بھی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کمزوری، متلی، چڑچڑاہٹ، غصہ وغیرہ وغیرہ آتا ہے، اس لیے ہمارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور وہ روزے سے جان چھڑاتے ہیں۔ امیروں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو غریبوں کی عبادت ہے، کوئی امیروں کی عبادت ہمیں بتاؤ جو ہمارے سٹیٹس کے حساب سے، مثلا حج ہے، عمرہ ہے، زیارت ہے، تو ہم یہ عبادتیں کرنے کے لیے، ڈونیشن ہے، عطیہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ہم یہ چیزیں تو دینے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن روزہ فقیروں کے لیے ہے، روزہ غریبوں کے لیے جو ہے بیچارے کھانے پینے کے محتاج ہیں، ان کو آپ روزہ رکھنے دیں، ہمارے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ وسوسے ہیں جو آپ کے دلوں میں رمضان سے پہلے آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور پورے ماہ رمضان یہ وسوسے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ روزہ میرا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی مجمع میں جائیں اور مجمع میں کوئی آ کر بھرے بازار میں بریف کیس مشکوک سا رکھ کے چھوڑ کے چلا جائے، اور ہر کوئی یہ کہے کہ اس میں بم ہوگا، اگر میں نے اٹھایا تو پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا، تو ہر شخص کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کے لیے ہر آدمی اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوتا کہ شاید روزہ میرے لیے نہیں ہے، روزہ تو دوسروں کے لیے، مثلا امیر کہتا ہے غریب کے لیے، غریب کہتا ہے امیر کے لیے، بلکہ غریب تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں روزہ افورڈ نہیں کر سکتا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی کی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ 65 روپے ہو جاتی ہے 100 سے، اور مسلمانوں کی کھجور جو ہے وہ 150 سے 500 روپے ہو جاتی ہے۔ تو الٹا غریب کہتا ہے کہ میں روزہ افورڈ نہیں کر سکتا، حالانکہ روزہ تو افورڈ کرنے والی چیز ہے، روزہ تو بھوکا رکھنے والی چیز ہے، روزے سے آپ کی بچت ہوتی ہے، معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ امیر کہتا ہے کہ نہیں بھی یہ غریب کا ہے۔ اسی طرح عورتیں کہتی ہیں مردوں کا ہے، مرد کہتے ہیں کہ بھئی یہ عورتوں کا ہے جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں ٹھنڈک میں، سائے میں، اور بچے کہتے ہیں یہ تو بڑوں کا ہے، یہ تو ہم تو بالغ نہیں ہوا۔ تو روزہ کس کا ہے؟ یعنی روزہ جو ہے ایک مال مجہول بن گیا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں، بلکہ مال مجہول کا بھی کوئی نہ کوئی وارث آ جاتا ہے کہ چلو مال ہے، کسی بہانے سے میں ہتھیا لوں، اس کو استعمال کر لوں۔ تو ماہ رمضان کے لیے یاد رکھیں ماہ رمضان سب کے لیے ہے، ماہ رمضان سب کے لیے ہے، بس معرفت ماہ رمضان نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کو معرفت ماہ رمضان ہو جائے تو ہر شخص یہ کہے کہ ماہ رمضان میرا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اگر مسلمان اور انسان ماہ رمضان سے معرفت حاصل کر لے، اس کے ثواب اور اس کی رحمتوں کو درک کر لے، تو ہر کوئی کہے گا کہ ماہ رمضان ہر سال ہو۔ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، تو وہ چاہے گا کہ پورے سال جو ہے وہ ماہ رمضان رہے۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ ماہ رمضان میں جو وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں ان وسوسوں کا جواب کیا ہے، اور ہر شخص جو کہتا پھرتا ہے کہ ماہ رمضان میرے لیے نہیں ہے، تو ہم یہ کیسے بتلائیں لوگوں کو بھئی ماہ رمضان آپ ہی کے لیے ہے،
ماہ رمضان ہر کسی کے لیے ہے. ماہ رمضان ایک برسات ہے، ایک بارش ہے جس کا پانی ہر قسم کی زمین کے لیے ہے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے آپ اس سے کس طرح استفادہ حاصل کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں ماہ رمضان کے صرف اسماء کو دیکھ لیں، ماہ رمضان کے جو نام ہیں ان کو تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں اور ان کو سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماہ رمضان میرے لیے ہے. یعنی ہر شخص سمجھے گا کہ ماہ رمضان میرے لیے ہے، اور ہر شخص یہ سمجھے گا کہ ماہ رمضان میں بہت کچھ حاصل کرنے کو ہے. مثلا ماہ رمضان کے کئی نام ہیں، 14 سے زیادہ نام جو ہے ہمیں مذکور و منقول ملتے ہیں کتابوں. مثلا ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ خدا، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. کتنا ایک خفیہ معاہدہ ہے، ایک ڈیل ہے خدا اور بندے کے درمیان کہ بس میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کوئی میرے اور بندے کے درمیان، کوئی میرے اور روزے دار کے درمیان نہ آئے. پھر اللہ فرماتا ہے ماہ مہمانی خدا، یعنی خدا کی مہمانی کا مہینہ. دیکھیں خدا کا بندہ ہونا ایک اور بات ہے، خدا کا مہمان ہونا اور بات ہے. خدا اپنے بندے کو سزا دے سکتا ہے، لیکن جو مہمان ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اس کی آرام و راحت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو مقدم کیا جاتا ہے. بلکہ میزبان اپنی پسند ناپسند نہیں، مہمان کی پسند ناپسند کے مطابق اس کے کھانے کا، اس کے آرام کا، اس کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے. تو ماہ مہمانی خدا، ماہ نزول قرآن، کتنا بڑا جو ہے وہ مہینہ ہے، کتنی بڑی سعادت ہے اس مہینے کے لیے. قرآن نازل ہوا، بلکہ قرآن کیا یکم رمضان کو صحیفہ ابراہیم نازل ہوا، 6 ماہ رمضان کو توریت نازل ہوئی، 12 ماہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی، 18 ماہ رمضان کو زبور نازل ہوئی، اور 23 ماہ رمضان کو قرآن مجید نازل ہوئی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے یہ جملہ باقی کتابوں کے لیے نہیں کہا، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس اب قرآن ہی ویلڈ ہے، مستند ہے، قیامت تک ہمارے لیے قابل عمل ہے. تو اب تمام کتابوں کو چھوڑ کے اب قرآن کی طرف آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی زیادہ برکت دی کہ اپنی آخری کتاب جو کہ نبی کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے حجت ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اس میں نازل کی. پھر ماہ تلاوت قرآن، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ برکتیں اور اتنا زیادہ ثواب کہ ایک آیت پڑھنے کا پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک آیت پڑھنے کا پورے قرآن کے برابر. تو اب اندازہ لگا لیجئے اگر کوئی شخص پورا قرآن پڑھے تو کیا ہوگا. پھر اس ایک آیت میں ایک کلمہ، ایک کلمے میں ایک حرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ماہ رمضان سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں. اور پھر خود رسول فرماتے ہیں حرف کیا ہے، یعنی اس کی وضاحت کر کے حمد، جیسے حمد ایک حرف نہیں ہے، ہاں الگ ہے، میم الگ ہے، دال الگ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ان 10 نیکیوں کو ضرب دیجئے حروف قرآن سے، اور پھر ایک آیت میں تمام قرآن کا ثواب سمیٹ لیجئے. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ماہ مسلمہ، مسلمانوں کا مہینہ. اور مہینہ یا اور ایام غیر مسلموں کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ خصوصی طور پر مسلمانوں کا ہے کہ کیونکہ اس مہینے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی اور روزہ نہیں رکھتا. اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو رمضان ہے کبھی جون میں آئے گا، کبھی جولائی میں، کبھی اگست میں آئے گا، لیکن کرسمس والے دن آئے گا. ہندوؤں کا جو روزے کا مہینہ ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، وہ ایک اپنی جگہ فکس ہے. ماہ رمضان فکس نہیں ہے. تو اگر ماہ رمضان کو فکس کر دیا جاتا تو کوئی دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے روزوں کو اس کے ساتھ فکس کر دیتے معین، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی وہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن ماہ رمضان روٹیٹ ہوتا ہے. آج سے 36 سال پہلے ماہ رمضان اسی جون جولائی میں پڑا تھا، اب 36 سال بعد دوبارہ جون جولائی میں پڑے گا. تو یہ کیا ہے، 10 دن اب ماہ رمضان آگے آتا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ماہ رمضان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو ماہ رمضان خصوصاً آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں مسلمان متحد ہوتے ہیں، بھوک پیاس میں متحد ہوتے ہیں، تقوی میں متحد ہوتے ہیں، عبادتوں میں متحد ہوتے ہیں، نوافل میں متحد ہوتے ہیں، بھائی چارگی، ایثار، تعاون، ایک دوسرے کی مدد میں متحد ہوتے ہیں. تو ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے. پھر یہی نہیں کہا، پھر یہ بھی کہا کہ ماہ اولیاء، اولیاء یعنی ولی کی جمع، ولی یعنی دوست. دیکھیں خدا کا بندہ ہونا اور بات،
خدا کا مہمان ہونا اور بات، اور خدا کا دوست ہونا اور بات. واقعی خدا کا دوست جو ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے فائدہ اٹھاتا ہے. A friend in need is a friend indeed. کوئی بھی دوست اپنے دوست کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر فرض کر لیں آپ کا دوست کسی مصیبت میں ہے اور آپ اس کی گلو خلاصی کرا سکتے تو آپ کروائیں گے، ورنہ آپ معذرت کر لیں گے. اس کو قرض کی ضرورت ہے، 1000 روپے آپ نے دے دیے، اس نے کہا کہ نہیں مجھے 1 لاکھ چاہیے، اب 1 لاکھ نہیں دے سکتے، آپ نے کہا بھائی معذرت. لیکن اللہ تعالیٰ تمام کار کر سکتا ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو قدیر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے کہ جو اس کے دوستوں کے لیے مخصوص ہے. تو بس جو اللہ کا دوست ہوگا وہ ماہ رمضان میں روزے رکھے گا، اور جو دوست نہیں ہوگا وہ ماہ رمضان میں دوست رہے گا. تو کیا کہا گیا کہ ماہ اولیاء، پھر کہا گیا ماہ بہار مومن، مومن کی بہار. بہار کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ بہار کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں پھل اور پھول اور سبزیاں اور سبزہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. یعنی جو سال بھر کا حاصل ہے وہ ماہ بہار میں موسم بہار میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پوری دنیا میں موسم بہار کو منایا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ خوشی سے کی جاتی ہے. تو مومن کی بہار کیا ہے؟ مومن کی بہار یہ ہے کہ مومن کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، مومن کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے. تو ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی سانسیں، آپ کی تسبیح، 1 منٹ میں انسان 18 مرتبہ سانس لیتا ہے. 1 منٹ کو آپ 60 سے ملٹیپلائی کریں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. پھر 24 سے ملٹیپلائی کریں، 1 دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں، پھر اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں، اور دیکھ لیں کتنی ہزار نیکیاں تو صرف سانس لینے کی. بھئی آپ زیادہ سے زیادہ رمضان میں یہ کر سکتے ہیں، بھئی میں کچھ نہیں کر رہا، میں دفتر بھی نہیں جا رہا، میں جو ہے گھر کا کوئی کام کاج بھی نہیں کر رہا، میں کھیلنے بھی نہیں جا رہا. سانس تو لیں گے نا. اگر آپ سو بھی گئے تو آپ یہی کہیں گے نا کہ بھئی میں کچھ نہیں کر رہا، لیکن سانس تو لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ اگر مومن کچھ بھی نہ کرے، نڈال ہو کر سو جائے، آرام کر لے، تو اس آرام میں، اس سونے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا میٹر چلاتا رہتا ہے. رکشا والا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں بھائی مجھے یہ شاپنگ جانا ہے، شاپنگ کرنے، ذرا کھڑے رہنا 1 گھنٹہ، باجی 50 روپے اوپر کے ہوں گے. تو کھڑے رہنے کے ہیں، حالانکہ اس میں آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن کھڑے ہونے کے وہ 50 روپے لے گا ویٹنگ کے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا، سحری کی، افطار کی، اس دوران تم کچھ بھی نہ کرو، اگر سو بھی تو بھی میں تمہیں جو ہوں وہ عبادت کا ثواب دوں گا. اور کچھ مومن تو بہت پابندی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، سحری سے لے کے افطار تک مسلسل سوتے رہتے ہیں. خیر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم تھک ہار کے سو جاؤ اور سوتے ہوئے تصور کرو کہ ارے میں کچھ پڑھ لیتا، تو فکر نہ کرو، میں تمہارا میٹر چلا رہا ہوں، بالکل اس رکشے والے کی طرح جس کو آپ نے ویٹنگ میں رکھا ہے. تو ماہ مہمانی خدا ہم نے کہا، ماہ بہار مومن، ماہ بہار فقراء. جو شخص پورے سال بڑی شرمندگی سے سر جھکا کے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، وہی شخص ماہ رمضان میں سر اٹھا کے فخر سے کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو دیکھیں فقیر کے لیے بہار ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اپنی افطاری اور سحری کا بجٹ اتنا زیادہ رکھ دیا ہے کہ فقیر تک یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ رمضان، امیر بھی کہتا ہے اب تو میں رمضان بڑی مشکل سے افورڈ کرتا ہوں، اور غریب کہتا ہے میں ماہ رمضان افورڈ نہیں کر سکتا. تو مومن کی بہار ہے، فقیروں کی بہار ہے. اب تلاوت اور نماز عبادت کی طرف ہے. ماہ نمازوں کا مہینہ، فقط 5 واجب نمازیں نہیں، نافلہ نمازیں، وہ نمازیں نہیں جو آپ واجب نمازوں سے پہلے ایکسٹرا اضافی نمازیں. 20 رکعت روزانہ پہلے عشرے میں پڑھنی ہوتی ہے آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ راتوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نہیں، ہمارے لیے بھی ہے. 20 رکعت روزانہ پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہے اضافی ماہ رمضان کی نوافلہ. دوسرے عشرے میں پھر دوبارہ 20 رکعت نافلہ، کتنی ہو گئی؟ 200 400. پھر تیسرے عشرے میں 30 رکعت روزانہ، 300، کتنی ہو گئی؟ 400 اور 300 700. 300 بچی. 100 رکعت 19ویں رمضان، 100 رکعت 21ویں رمضان، 100 رکعت 23ویں رمضان. ٹوٹل 1000 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. ہمیں بھی پڑھنی ہوتی ہے، ہم نہیں پڑھتے. ماہ نماز کہا گیا. پھر کہا گیا ماہ صبر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
چھٹے امام سے امام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کے بارے میں پوچھا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ استعانت طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت سنگین ہے سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جو خاشعین میں سے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کیا ہے، صبر کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا صبر سے مراد روزہ ہے، روزہ صبر ہی تو ہے، سحری سے لے کے مغرب تک آپ صبر کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو حلال چیزوں پہ آپ صبر کرتے ہیں تو حرام چیزوں پہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے بعد کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ ماہ صبر، ماہ نماز۔ پھر ماہ استغفار، استغفار کا مہینہ، چوتھے امام کی ہم نے حدیث آپ کو سنا چکے ہیں کہ ماہ رمضان میں ان کی زبان پر فقط تسبیح، استغفار، دعا اور تکبیر کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دوسرا مہینہ مغفرت کا مہینہ، پہلا مہینہ رحمت کا، دوسرا مہینہ مغفرت کا، آخری مہینہ آزادی جہنم کا۔ اس کے بعد ماہ دعا، کون بے وقوف شخص ہوگا جو اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اللہ سے دعا طلب نہ کرے، اپنی حاجتیں نہ مانگے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ مہینے بھر کوئی مزدوری کرے اور پھر ایک مہینے کے بعد یہ کہے کہ مجھے روزی نہیں چاہیے، مجھے سیلری نہیں چاہیے، مجھے دہاڑی نہیں چاہیے، مجھے جو ہے وہ اپنی اجرت نہیں چاہیے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد اگر دعا نہ مانگی تو پھر کیا فائدہ اس دعا کا؟ تو حماقت ہے اس طرح کے روزے رکھنا۔ تو آپ جو ہے وہ دعا بھی، ماہ دعا، ماہ استغفار۔ اس کے بعد ماہ آزادی، جیسے ہم نے کہا کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی، تو ماہ آزادی ہے، آپ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ ماہ مبارک، اتنی زیادہ سعادتیں رکھنے کے بعد اگر اس مہینے کو ماہ مبارک نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے نام ہیں، ہر نام میں ایک دنیا ہے اور ہر نام سے لگتا ہے کہ یہ ماہ مبارک میرے لیے، ماہ خدا، ماہ مہمانی خدا، ماہ نزول قرآن، ماہ تلاوت قرآن، ماہ دعا، ماہ استغفار، ماہ مبارک، ماہ آزادی، ماہ مسلمہ، ماہ بہار مومن، ماہ بہار فقراء۔ تمام نام اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ مہینہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے ہر شخص بیٹھے بٹھائے گھر بیٹھ کے سو کر جو استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ بحث عجب جسے کہتے ہیں عبث ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ماہ رمضان اگر آئے گا تو میں روزے کیسے رکھوں گا اور میں جو ہوں کس طرح جو ہوں بھوک پیاس کو برداشت کروں گا۔ اگر آپ ان تمام ثوابوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو ذہن میں رکھیں جو اللہ نے تحفے تحائف آپ کے لیے رکھیں تو یقیناً ہر شخص دوڑے گا۔ لیکن پھر بھی آئیے ان تمام وسوسوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسے کیسے آتے ہیں اور یہ وسوسے ماہ رمضان سے متعلق کیوں آتے ہیں اور ان وسوسوں کا علاج کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے ایک کامن کوسچن، ایک عام سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ ایز سمپل ایز دیٹ، ایک آسان سوال بتائیے۔ تو آپ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو آپ کو اب تک یاد ہو گئی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لوگ نعوذ باللہ ذہن میں لاتے ہیں اس بات کو کہ یہ تو کوئی گھسا پٹا جواب ہے جو پرانا ہر سال ہمیں دے دیا جاتا ہے، کوئی تفصیل سے بتائیں۔ اب تفصیل کیا، وہ اس میں اشکالات اور وسوسے جسے ہمیں کہنا چاہیے اس میں تلاش کرتے ہیں۔ اب ایک وسوسہ، ایک اشکال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تو جب اے ایمان والوں کہہ دیا، صاحب ایمان کہہ دیا، تو اب تقوی حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ کیا آپ روزانہ فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو کیا آپ سیدھی راہ پہ نہیں ہیں؟ آپ سیدھی راہ پہ تو ہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اس شخص کو کہنا چاہیے کہ جو سیدھی راہ پہ نہ ہو کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سیدھی راہ پر تو ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے سیدھی راہ پہ رکھ۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ اس طرح بھی کیا کہ مجھے سیدھی راہ دکھاتا رہے، دکھاتا رہے، یعنی آپ جا رہے ہیں شہر فیصل پہ ایئرپورٹ جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ بھئی راستہ نہ بھول جاؤں، میں راستہ نہ بھولوں، یعنی یہ روڈ مجھے وہاں لے جائے، یہ راستہ مجھے ایئرپورٹ لے جائے۔
تو اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تو دی ہے تو نے، اب آئندہ بھی دکھاتا رہے جب تک ہم زندہ رہیں، جب تک ہماری سانسیں ہمارے جسم میں رہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورہ ہود آیت نمبر 112، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، استقامت کا مظاہرہ کرو اور وہ لوگ بھی استقامت کا مظاہرہ کریں کہ جو تمہارے ساتھ توبہ کے بعد شامل ہو گئے۔ یہ آیت استقامت کے مظاہرے کی دلیل، حکم ظاہر کر رہی ہے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول کو اور ان کے اصحاب کو ان توبہ کرنے والوں کو حکم دینا تو سمجھ میں آتا ہے، رسول کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ بتلایا جا رہا ہے کہ جب یہ حکم رسول کے لیے ہو سکتا ہے تو تم لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول تو پہلے سے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ نے اس آیت کو اتنی سنجیدگی سے لیا، ہم تو خیر نہیں لے سکتے، رسول نے اتنی سنجیدگی سے لیا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اتنی سخت آیت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سخت حکم ہے اور لہجہ اتنا سخت ہے کہ اس آیت نے، اس خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ میں استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکوں، حالانکہ رسول اللہ نے ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور اہم ترین آیت جو ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، حالانکہ ہونا چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا آمنوا، اے کفر کرنے والو ایمان لے آؤ، اور یہاں کہا جا رہا ہے اے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ بہت آسان سی مثال، بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بچوں کو آپ کہتے ہیں بیٹا پڑھو، بچہ کتاب کھول کے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اب جو ہے وہ خلاؤں میں گھر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی کتاب کو دیکھ رہا ہے، کتاب میں بھی دیکھ رہا ہے تو وہ کھویا سا۔ امی کیا کہتی ہیں؟ بیٹا ذرا ٹھیک سے پڑھو۔ امی میں پڑھتا رہوں، نہیں بیٹا ٹھیک سے پڑھو، تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ تو بچہ کہتا ہاں امی میں سوچ رہا تھا کہ شام میں کرکٹ کھیلنے جاؤں گا تو جو ہے میں پہلی بیٹنگ لوں گا، اتنے چوکے اتنے چھکے ماروں گا اور اتنے رنز بناؤں گا اور اپنی ٹیم کو جتاؤں گا، یا شام کو کوئی پروگرام آئے گا تو اس میں یہ آئے گا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ درس میں موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں اور موجود ہوں گے۔ تو استماع کہ سنیں، غور سے سنیں، موجود رہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اضافی ایمان لانے کو کہہ رہا ہو، کچھ ایکسٹرا چیزوں پہ ایمان، اللہ رسول پہ بھی تو ایمان لیا ہے، چلو اب اس پہ ایمان لیا۔ نہیں، وہی پرانی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، رسول پہ ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے رسول پہ نازل ہوئی۔ وہی پرانی چیزیں، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو رسول پہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پہ ایمان لانے کے باوجود اللہ پہ ایمان مضبوط مستحکم نہیں ہو پاتا، یا ہوتا ہے تو استقامت کا مظاہرہ نہیں ہو پاتا، جیسے کہ فاستقم کما امرت والی آیت میں ہم نے دیکھا۔ رسول پہ ایمان لانے کے باوجود رسول کی نبوت پہ شک کیا جا سکتا ہے، صلح حدیبیہ میں لوگوں نے کیا تھا۔ اسی طرح ایمان لانے کے باوجود کتاب میں موجود معنی مفہوم کو نہیں سمجھا جاتا، جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تمام لوگ دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب پر عمل کر رہے ہیں؟ تمام مسلمان اون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں یہ ہماری کتاب ہے، لیکن کتنے لوگ اس کتاب پر عمل کرتے ہیں یا چلتے ہیں؟ تو کیا مطلب ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ کس پہ؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ کہ جو تمہارے رسول پہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کتاب کو پڑھنے کے بعد، نبی کو نبی ماننے کے باوجود بھی انسان کے قدموں میں لغزش آ سکتی ہے۔ تو اپنے پا استقامت میں لغزش کو روکنے کے لیے اللہ سے ہمیں مستقل دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام جوائن کر لینا چاہیے، کوئی ایسی ریاضت، عبادت، وظیفہ اختیار کر لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہاں اس عبادت، اس ریاضت، اس ٹریننگ پروگرام کو جوائن کرنے کے بعد اب ہم میں اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم تازہ دم ہو گئے۔ بچے صاحب کہتے نہیں ہیں کہ بیٹا نہا لو، امی کل تو نہایا تھا، بیٹا کل نہائے تھے نا۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے امی کھانا نہیں، بیٹا کل تو کھایا تھا، ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہر 6 گھنٹے بعد، ہر 8 گھنٹے بعد؟ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہر وقت پڑتی چلتی ہے، مغرب سے لے کے سحری تک۔
تو انرجی یوٹیلائزیشن کے لیے، کیونکہ انرجی جو آپ لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر لیتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے، رسول سے، کتاب سے جو کچھ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دنیا کی رونقوں میں، دنیا کے معمولات میں بعض اوقات ہم سے کھو جاتا ہے، اور وسوسے آ کے اس ایمان کو پگھلا دیتے ہیں۔ تو اس ایمان کو پیدا کرنے کے لیے، دوبارہ سے تجدید کرنے کے لیے، زمین دیکھیں اب مردہ ہو جاتی ہے نا، بنجر زمین، لگتا ہے یہاں پہلے کبھی تھا ہی نہیں کچھ، تو جب بارش پڑتی ہے تو وہاں سبزہ کیسے آ گیا؟ اگر وہاں کچھ نہیں تھا، زمین پودا نہیں تھا، بیج نہیں تھا، تو وہاں اس کا مطلب تھا، بیج موجود تھا لیکن زمین بنجر تھی، اس کو پانی نہیں ملا۔ تو ایمان، انسان کے اندر اسلام موجود ہے، ایمان موجود ہے، لیکن وہ ایک خوابیدہ حالت میں ہے، ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، ہائبرنیشن میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے جانور ہوتے ہیں کچھ، تو اس ایمان کو ری انفورس کرنے کے لیے، ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یا جس طرح ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں، اس کو چارج کرنے کے لیے مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایمان لانے والوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ اور اس ایمان کی تجدید چاہتا ہے، تو یہ تقویٰ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دے گا، اپنا مہمان رکھے گا اور آپ کو یہ تقویٰ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں باقاعدہ 1 مہینے کی ٹریننگ، ایک خاص ماحول کریٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ کہ ہم آپ کو مثال دیں گے، ابھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو فوجی طرز کی ٹریننگ کروائی گئی ہے پہاڑوں پہ لے جا کر۔ تو کہا کہ ابھی پلیئر تھے، ٹریننگ کی کیا ضرورت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اعتراض کرنا چاہیے ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ میچ کھلا دیں۔ کہا تو آپ کہیں گے بھائی میچ ٹریننگ کیے بغیر آپ میچ کیسے کھیلیں گے؟ تو مومن ماہ رمضان گزارے بغیر کیسے اپنے ایمان کی تجدید کرے گا؟ پھر یہ اعتراض ہوا کہ بھی ان کو فوجی طرز کی ٹریننگ کیوں کروائی جا رہی ہے، ان کو کھلاڑیوں کی ٹریننگ کروائی جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اگر وہ فوجی طرز کی ٹریننگ کریں گے کٹھن مشکل، تو وہ آسان مشکلات سے بڑی آرام سے گزر جائیں گے۔ یعنی جو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے وہ میدان میں بڑی بآسانی بھاگ سکتا ہے، جس کی پہاڑوں پر سانسیں نہیں بھولتی اس کی میدان میں کیا سانسیں بھولیں گے۔ اسی طرح ماہ مومن کو ایک سخت ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، تجرد کی زندگی کہہ لیجیے آپ، ایک رہبانیت والی زندگی آپ کہہ لیجیے، کہ کھانا پینا بھی بند، ہر قسم کی وہ چیز جو کہ روزے توڑ دیتی ہے، آپ نے حلال چیزوں کو منع کر دیا گیا، کھانا پینا حلال چیزیں۔ اچھا آپ جھوٹ بولے حرام ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، غیبت کرے حرام ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، خراب ہو جائے گا، وہ اثر، وہ ثواب نہیں ملے گا، ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا انہیں چیزوں سے جو کہ مبتلاۃ روزہ ہے۔ حلال روزوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ بچیں؟ اگر اللہ کو تقوی سے بچانا ہوتا، گناہوں سے بچانا ہوتا تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ بھی گناہوں کی چیزوں سے دور رہو۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم کھانے پینے سے دور رہو؟ پھر کہہ رہا ہے کہ تمہیں تقوی مل جائے گا، کہنا یہ چاہیے تم گناہوں سے دور رہو، کیونکہ یہی تو اللہ چاہتا ہے تقوی۔ تو سن لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا مہمان وہی ہوتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے۔ 2 شخص ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، سفر پہ تھے، راستے میں ایک مسجد آئی، وہاں پڑاؤ ڈالا، ایک نے دعا کی کہ اے اللہ کسی کو بھیج دے تاکہ میں اس کا مہمان ٹھہر سکوں اور کھانے پینے کا بندوبست ہوئے۔ دوسرے نے دعا کی اے اللہ تو مجھے اپنا مہمان بنا لے۔ ایک نے کہا کہ کسی کو بھیج دے اور وہ مجھے لے جائے اور مجھے اپنی مہمان نوازی سے نوازے اور اس کے ساتھ میں کھاؤں پیوں اور وہاں پہ آرام کروں۔ اور ایک نے کہا خدا تو مجھے اپنا مہمان بنا لے۔ تو جس نے یہ دعا کی تھی اللہ کسی کو بھیج دے، رات میں ایک شخص آیا، اس شخص کو سوتے میں سے اٹھا کے لے گیا۔ دوسرا شخص جس نے یہ دعا کی تھی اللہ تو مجھے اپنا مہمان بنا لے، وہ سوتا رہ گیا، صبح اٹھا کچھ بھی نہیں، کوئی حلوہ پوری نہیں، کوئی نہاری نہیں۔ تو دوسرا شخص جس کو کوئی شخص اٹھا کے لے گیا تھا وہ واپس آیا حشاش بشاش، نیند بھی پوری اچھی اور کھانا پینا بھی زبردست۔ اس نے اپنی رودات سنائی کہ بڑی زبردست مہمان نوازی ضیافت ہوئی، تم سناؤ۔ اس نے کہا کہ جب میں سویا تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ جو ہمارا مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا مہمان بھوکا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو اس وقت حالت بھوک میں آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں متقی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے سے دور کیوں رکھا؟ کھانا پینا کوئی گناہ تو نہیں ہے، شراب سے دور رکھے، نارکوٹکس منشیات سے دور رکھے، حرام کھانے سے دور رکھے، لیکن کھانا پینا جو ہم وہی افطار کے وقت کھاتے ہیں وہی چیز
ہم 1 منٹ پہلے نہیں کھا سکتے، 10 سیکنڈ پہلے نہیں کھا سکتے، منع ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے کہ بھوک کی حالت میں تقوی کا حصول آسان ہے۔ حدیث رسول ہے، حدیث معصوم ہے کہ بھوک کھانا پینا گناہوں کا بہترین معاون ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا پینا گناہوں کا بہترین معاون ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ درس کے بعد آپ کو پرنٹ آؤٹ مل جائے گا، جو گفتگو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں اگر آپ نہ بھی لکھیں تو انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا، آیات و روایات اور دیگر اہم نکات کم از کم آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھوکا پیاسا ہوتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے، اور بھوک آپ کو تقوی کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ کھانا پینا، شکم سیری جسے کہتے ہیں، وہ گناہوں میں معاون ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بات اور سن لیجئے کہ تقوی کا تعلق روح سے ہے، کھانے کا تعلق جسم سے ہے۔ اچھا، آپ یہاں پہ پھر دوبارہ ایک آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں کہ اگر کھانے کا تعلق بھوک سے ہے تو بھئی جسم سے ہے تو جسم کو کھانے دیجئے، تقوی کا تعلق روح سے ہے تو روح کو اپنا کام کرنے دیجئے، یعنی تقوی کا حصول، اور جسم کو اپنا کام کرنے، یعنی جسم کھائے اور روح تقوی حاصل کرے۔ جی نہیں، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، ایک انسان بڑا بھاری پتھر لے کے جب وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو کتنی مشکل اس کو پیش آتی ہے۔ اسی شخص کو کہا جائے کہ تم بغیر پتھر کے اوپر جاؤ، اور وہ کہے کہ بھئی یہ پتھر پہ کون لے کے جائے گا، کہ نا پتھر پہنچا دیا جائے گا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں تو وہ پتھر وہاں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی شخص وہ پتھر لے کے چڑھنے کی کوشش کرے تو بے وقوف ہے۔ آپ جو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اپنا لگیج اٹھا کے، آپ کو کہا جائے بھائی کہ یہ جو ہے آپ اٹھائے گھومیں، اپنے ساتھ ایروپلین میں رکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے وہ آن بورڈ جو لگیج کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو اپنا سامان دے دیتے ہیں، ایک ٹکٹ ایک ٹوکن لے لیتے ہیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہ سامان آپ کو مل جائے گا۔ جو شخص کھاتا پیتا ہے اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو طاقت نہیں دینا چاہتا، آپ کی روح کو طاقت دینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے، جسم اور روح، ہماری شخصیت، ہمارا وجود دو چیزوں پر مشتمل ہے، جسم اور روح۔ اگر جسم مضبوط ہوگا تو روح کمزور ہوگی، اور روح مضبوط ہوگی تو جسم کمزور ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ جسم مضبوط ہوگا یعنی آپ خوب کھائے پیئیں گے یہ سوچ کے مجھے طاقت ملے، ٹھیک ہے طاقت ملے گی، لیکن روح دب جائے گی اس کھانے پینے اور اس وزن میں جو آپ نے جسم کے اندر ڈالا ہے، اور آپ سے وہ نیکیاں نہیں ہو پائیں گی جو بھوک کی حالت میں ہوتی ہے۔ میں مثال دوں گا آپ کو کہ افطار سے پہلے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور چینل پہ کوئی درس، کوئی دعا یا قرآن کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے۔ افطار کے بعد ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور چینل چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھانے پینے نے اثر ڈالا نا آپ کو۔ آپ کبھی روزہ نہ بھی رکھیں اور بھوکے رہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو طبیعت یا رجحان نہیں ہوگا گناہوں کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ جو لوگوں کو یہ زعم ہے، یہ ایک مس کانسیپٹ ہے کہ کھانا کھا کے طاقت آتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو یونانی جنگجوؤں کو بھوکے پیٹ میدان جنگ میں جانے کو نہیں کہا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے معاشرے میں اس شخص کو بہت زیادہ ملعون نہیں کیا جاتا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے پیٹ سے غذا نکلے۔ اگر ایسا ہوتا تو کھلاڑیوں کو کہا جاتا پہلے خوب کھائیں پئیں پھر میدان میں جائیں۔ کبھی نہیں ہوتا۔ بھوک کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کھائیں پئیں، بھوک کی حالت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ میدان میں اتریں۔ اور اگر پانی پینا بھی پڑ جائے، کھانا تو بالکل منع ہوتا ہے، پانی پینا بھی پڑ جائے تو کہا گیا تھا 2 گھونٹ 2 چلو۔ اور اس کا ذکر خود قرآن میں بھی موجود ہے کہ طالوت نے کیا کہا تھا اپنی فوج کو کہ بس 1 چلو یا 2 چلو جو ہے وہ پانی لینا، زیادہ نہیں پینا۔ اور جن لوگوں نے زیادہ پیا وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے، جنہوں نے کم پیا وہ طالوت کے ساتھ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو رمضان کا پیغام یہی ہے، بھوک یا اگر کھانا ہو تو کم از کم۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، آپ کو تقویٰ دینا چاہتا ہے، طاقت نہیں دینا چاہتا۔ آپ کے جسم کو طاقتور نہیں بنانا چاہتا، آپ کی روح کو طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ تقوی پر ہو،
کھانے پر نہ ہو، لیکن اس کے باوجود مومن کی تمام تر توجہ افطار اور اس کے مینیو پہ ہوتی ہے کہ آج کیا پکے گا، آج جو پکانا ہے وہ ذرا بہتر ہونا چاہیے، آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور کل جو پکا تھا وہ آج نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی روح مضبوط ہو. روح مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جسم کمزور ہو، یا کم از کم اس کی طرف سے توجہ آپ کی ہٹ جائے بھوک کی حالت. تو یہ ماہ رمضان کا. اچھا ویسے بھی اگر آپ غور کریں، آپ کسی کے مہمان جاتے ہیں تو کیا مہمان کو دعوت کرے، آپ کی سال میں ایک مرتبہ دعوت کرے، فرض کر لیں آپ کے کوئی جاننے والے، تو کیا آپ اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ہم نے دعوت کس لیے کی، آپ اپنا کھانا ساتھ لے کے آ گئے. اچھا آپ یہ کہیں گے نہیں میں ڈائبیٹک ہوں تو شوگر فری سویٹ ڈش لے کے آیا ہوں. ارے بھائی ہم نے انتظام کر رکھا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم ڈائبیٹک ہیں، ہم نے اپنے مہمانوں کے حساب سے ڈشیں تیار کی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں نلکے کا پانی ہوتا ہے، وہ میں ذرا اپنا منرل واٹر. ارے بھائی ہم نے آپ کے لیے منرل واٹر کا انتظام کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، مہمان وہ جو تیلی ہوتی ہے جو ہم ٹوتھ پک ہم ڈالتے ہیں وہ بھی برا مت سمجھے گا کہ اگر آپ نے اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے ساتھ مہمانوں کو لے کر آ جائیں، آپ بچوں کو سب کو لے کر آ جائیں، وہ برا نہیں منائے گا. لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نے گویا اعتراض کیا کہ تمہاری مہمان نوازی ویسی نہیں جو میں توقع کر رہا ہوں، اس لیے احتیاطاً میں اپنا کچھ سامان لے کر آ گیا ہوں. کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، اپنا ناشتہ دان لے کے، ٹفن باکس لے کے یا لنچ باکس لے کے 5 اسٹار ہوٹل میں، اور وہاں کھانے بیٹھے آپ کو فوراً نکال دیا جائے گا. اکثر ہوٹلوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کھانا باہر سے لانا منع ہے، کوئی چیز نہیں لے جا سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے تو آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں. کم از کم وہ جو ڈیوریشن ہے اللہ تعالیٰ مطلقاً تو پھر بھی منع نہیں کر رہا. افطار کے بعد سے لے کے سحری تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ اللہ کے مہمان ہیں. تو اگر آپ احتیاطاً کچھ کھجوریں اپنے پاس رکھ لیں، کولڈ ڈرنک اپنے ساتھ رکھ لیں، بسکٹ اپنے ساتھ رکھ لیں کہ اگر کچھ ہوا تو میں نہیں. بھائی آپ اللہ کے مہمان ہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے رفع دفع ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، آپ خود محسوس کریں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور عجیب نکتہ علماء اعلام نے فرمایا نکالا. دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ بارش ہوتی تو رحمت ہے، لیکن ہماری بد انتظامی اور ہماری نااہلی کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے. اسی طرح کچھ عبادتیں، بلکہ تمام عبادتیں ایسی ہیں جن کے جو فائدے مذکور ہیں وہ تو ہیں، لیکن کچھ باطنی فائدے بھی مذکور ہیں جو کہ ظاہری طور پہ نہیں بتائے جاتے ہیں، لیکن آدمی کو احساس ہو جاتا ہے. مثلا ایک فائدہ علماء علام نے بتلایا ہے کہ روزے کا ایک عجیب باطنی فائدہ جو عموماً لوگ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں یا درک نہیں کر پاتے، وہ یہ کہ انسان کو بھوک کی حالت میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کھانا صحرا میں کسی کو چھوڑ دیا جائے، 8 گھنٹے گزر جائیں، 10 گھنٹے گزر جائیں اور کھانے کی کوئی سبیل نہ ہو، پانی کی کوئی سبیل نہ ہو، کتنا آدمی پریشان ہوگا. تو کھانا پینا بھی ایک نعمت ہے. علماء اعلام اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ مجہول نعمتوں کی معلومات ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں نا، سنا ہوگا کئی چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ مثلا صحت، امن، فراغت، ان تینوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان تینوں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ کھانا پینا ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے، ہر وقت دستیاب ہے. ہمارا اعتراض، ہماری تنقید کھانے پہ نہیں ہوتی کہ کھانا کیوں نہیں ہے. ہمارا اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ بھائی فرینچ فرائز کیوں نہیں ہے، پاپڑ کیوں نہیں تلے گئے، یا رائتا کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کیچپ کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے فلاں چیز کیوں نہیں بنائی، فلاں چیز. اس پہ ہوتا ہے، اس پہ نہیں ہوتا بھائی کھانا کیوں نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے کسی نے اعتراض کیا بھائی آج کھانا کیوں نہیں ہے کھانا. اکثر جگہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ بھائی ناشتہ لے آؤ، تو کہا جاتا تھا کہ ناشتے میں نہیں ہے کچھ. ہم جیسے ہوتے اس زمانے میں تو کیا کہتے، تم کل نہیں بتا سکتی تھی کہ میں آفس سے کچھ لیتا ہوا آ جاتا. رسول کیا کہتے تھے، چلو کوئی بات نہیں آج ہمارا روزہ. کیا اخلاق، کیا خوبصورت انداز کہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. تو روزہ جو ہے آپ کو بتلاتا ہے کہ جو کھانا پینا تم کو مفتے میں ملا ہوا ہے، مفتی تو ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے لیے کماتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ 6 روپے کی روٹی، نمک اور پانی سے سب کا گزارا ہو سکتا ہے. وہ ایک صاحب ایک ریسٹورنٹ میں گئے، کھانے کا آرڈر دیا، بہت دیر دی، دیکھا سامنے تندور لگا ہوا ہے، کہنے لگے یار جب تک کھانا آ رہا ہے روٹی لیا. روٹی کھانے لگے، بڑی اچھی گرم گرم اسی وقت تندور سے اٹھ کے آئی تھی، تو رہتے میں ڈبو ڈبو کے کھانے لگے. 1 روٹی، 2 روٹی، 3 روٹی، انہوں نے کہا بس اب نہیں لاؤ.
تو دیکھا جائے تو 6 روپے کی روٹی 10 روپے کی روٹی سے آپ کا کام چل سکتا ہے, نمک سے کام چل سکتا ہے, پانی سے کبھی. تو انسان نے لوازمات تیار کر لی, اپنی زندگی کو پرسہولت بنایا ہوا ہے, ورنہ بہت کم نعمتوں سے کام چل جائے گا. انہی نعمتوں, بلکہ نعمتوں کیا کہیں, رونقوں نے ہماری عبادت کی روح کو نکال دیا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز اور طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ آئیں, اس کے مہمان بنیں, ایک ٹریننگ پیریڈ ہو اور آپ ایک آزمائش اور مشق سے گزریں اور پھر اپنی روح کو طاقت اور توانا کر کے آگے جائیں. اب آئیے, اچھا اس سے پہلے کہ ہم فرداً ہر شخص کے بارے میں یہ جانیں کہ کیا وسوسے کس کو آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے, وسوسے کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم شاید کسی درس میں آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن تھوڑی سی تفصیل یہاں بتانا 5 منٹ کی مقصود ہے تاکہ آئندہ جو گفتگو آنے والی ہے ابھی وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے غور سے سنیے, اس کی تفصیلی گفتگو نفس کی سائنس نامی درس میں ہم آپ کو بتلا چکے ہیں. انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے, جسم اور روح. روح جس کو ہم نفس بھی کہتے ہیں, مرنے کے بعد روح, اور زندہ رہنے کی حالت میں اس کو نفس کہتے ہیں. نفس 4 چیزوں پر مشتمل ہے. مثلا کیا کیا 4 چیزیں؟ شہوت, غضب, عقل, وہم. شہوت یعنی خواہش, جو چیزیں آپ کو فائدہ دیں اس کی خواہش, کھانا پینا سونا بولنا, جو چیز آپ کو فائدہ دے, آپ کی جسم کو فائدہ دے, اس کی خواہش کرنا ہے, قوت شہوت کے تحت ہوتا ہے. قوت غضب, نقصان سے دوری, اپنے آپ کو نقصان سے دور کرنا, آگ سے دور کرنا, بیماری سے دور کرنا, کسی حادثے سے دور کرنا, اپنے آپ کو بے عزتی سے دور کرنا, یہ سب قوت غضب کے تحت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اگر آپ اس کو مس یوز کریں تو غصہ بن جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں تو جہاد بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام ہے ان دونوں قوتوں کو اعتدال میں رکھنا. ٹھیک ہے, نقصان سے دور رکھنا ایک اچھی چیز ہے. اب آپ چھری کو ہاتھ ہی نہ لگائیں, یہ میری انگلی کٹ جائے گی. ارے بھائی پیاز بھی تو کٹ سکتی ہے, آلو بھی کٹ سکتے ہیں, پکوڑے بھی بن سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہر شخص کو دیکھ کے کہیں کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے, ایسا ہر کوئی آپ کا دشمن بن جائے گا. تو قوت غضب, قوت شہوت کو نقطہ اعتدال میں, ماڈریٹ پوزیشن میں رکھنا, یہ کام ہے قوت عقل کا. اب چوتھی قوت کیا بچی؟ وہم. وہم کی مثال ولن کسی ہے. کہانیوں میں ایک ولن ہوتا ہے, ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ولن ہوتا ہے. تو ہیرو عقل ہے اور یہ ولن ہے, یعنی ولن کا کام ہے ہر اس کام کی مخالفت کرنا جو ہیرو کر رہا ہے. تو وہم کا کام ہے ہر اس کام کی مخالفت کرنا جو عقل کر رہی ہے. عقل کیا کر رہی ہے؟ قوت شہوت, قوت غضب کو نقطہ اعتدال میں رکھ رہی ہے. وہم کہے گی کہ نہیں, یا تو افراد یا پھر تفرید, یا پھر زیادتی یا پھر کمی. یعنی یا تو آپ کو بہت زیادہ کھانے پہ مجبور کر دے گی, بہت زیادہ کھانے پہ مجبور کر دے گی اور آپ جسمانی روحانی بیماریوں کا گھر بن جائیں گے, یا پھر بہت زیادہ کم کر دے گی آپ کا کھانا. یعنی آپ کو کہے گی روزانہ روزے رکھو, پہ در پہ روزے رکھو, کوئی روزہ نہیں چھوڑو, عید کے دن بھی روزہ رکھو مثلا. یہ ہے نقصان, آپ کو اتنا زیادہ کمی کی طرف لے جائے گی. نقطہ اعتدال میں رکھنا عقل کا کام ہے, اور نقطہ اعتدال سے ہٹانا وہم کا کام ہے. اور وہم کس طرح آپ کو نقطہ اعتدال سے ہٹاتی ہے؟ وسوسے ڈال کر. قوت وہم آپ کے دل میں وسوسے ڈالتی ہے. مثلا کل روزہ ہے, کل تو کالج بھی جانا ہے, کل تو اسکول بھی جانا ہے, 1 ہفتے بعد ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے, کل مجھے مارکیٹ جانا ہے, کل آفس میں کام زیادہ ہے, کل جو ہے لوڈ شیڈنگ دن بھر ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یاد ہے اس قسم کے وسوسے؟ یہ قوت وہم وسوسے ڈالتی ہے آپ کے دل میں. اور وسوسے کس قسم کے ہوں گے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو نیکی سے دور کرے. صبح فجر کی اذان ہوئی, اٹھ جائے, عقل نے کہا اٹھ جاؤ, عقل نے کہا اٹھ جاؤ. قوت شہوت کو کہا کہ سو مت. قوت شہوت چاہتی ہے میں سوؤں, مجھے مزہ آئے, مجھے آرام ملے. عقل نے کہا کہ بھائی بس 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے پورے کر لیا, اب آپ اٹھ جائے. اب وہم بیچ میں کود پڑے گا, وسوسہ ڈالے گا آپ کو کہ مت اٹھو, ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے, ابھی تو 1 گھنٹہ ہے, یا ابھی تو اذان نہیں ہوئی مثلا.
یہ وسوسے عجیب و غریب نا. پھر آدھے گھنٹے بعد یہی وہم کہے گا تم نے تو نماز پڑھ لی ہے, نماز پڑھ کے سوئی ہو, تم نماز پڑھ کے آپ سوئی ہیں. کیسے بچے نہیں کہتے آپ نے اٹھایا اٹھ جا, ہاں میں امی اٹھ رہے, پھر آدھے گھنٹے بعد ہے بیٹا اٹھ جا نماز پڑھ, امی پڑھ تو لی. ایسا ہوتا ہے نا. یہ وسوسہ ہے, یہ وہم کا وسوسہ ہے جو آپ کے دل میں ڈالا. ہر وہ چیز 2+2 میں, ہر وہ چیز جو آپ کو نیکیوں سے دور کرے, ہر وہ خیال آپ کو نیکیوں سے دور کرے اور گناہوں کی طرف لے جائے, یہ وسوسہ ہے. اور ہر وہ خیال جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائے اور گناہوں سے دور کرے, یہ عقل کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو عقل, استاد, رہنما, پولیس, پاکستانی پولیس نہیں, اور وہم ایک چور, ایک لچا لفنگا دوست جس سے آپ کہتے ہیں اپنے دونوں بچوں کو کہ دور رہو, یعنی قوت شہوت اور قوت غضب, انہوں کہتے ہیں بھائی ان سے دور رہنا. تو وہم جو ہے وہ دوست ہے, بیڈ بوائے ہے. اسی بیڈ بوائے کو شیطان بہکاتا ہے, اسی بیڈ بوائے کو, اسی گندے لڑکے کو شیطان بہکاتا ہے. اور یہی وہ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بند کر کے رکھتا ہے. سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیوں بند کرتا ہے؟ کچھ اور کر لیتا, کوئی اور انتظام کرتا ہے کہ گناہ کم ہوتے. اصل میں ہمارا یہ جو 4 قوتیں ہیں نا, قوت عقل, قوت وہم, قوت شہوت, قوت غضب, ان چاروں میں ایک کا تعلق پڑوسی ملک سے. کسی نہ کسی تنظیم کا تعلق پاکستان میں پڑوسی ملک سے ہوتا ہے نا. خیر وہ ہر تنظیم ایک دوسرے پر الزام لگا دیتی ہے, بھائی تمہارا تعلق پڑوسی ملک سے. تم پہلے کہتے تھے کہ نہیں اب جو ہے وہ ٹماٹر کی تجارت ہو رہی ہے, نہیں تمہارا تعلق تم نے فلاں دن یہ کہا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو ان چاروں میں وہم وہ ایجنٹ ہے, وہ منافق ہے کہہ لیجئے, یا وہ دشمن ہے, یا وہ جاسوس ہے کہ جس کا تعلق پڑوسی ملک یعنی شیطان سے. شیطان ان چاروں میں سے اس وہم کو بہکا پاتا ہے اور اس کو چارج کرتا ہے کہ تم اس کام کے وقت یہ کہنا, روزے آئیں تو کہنا کمزوری ہو جائے گی, شوگر بڑھ جائے گی, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, کام کرنا ہے مجھے, وغیرہ وغیرہ. اور اگر نماز کا وقت ہو تو کہنا کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے. بچوں کو وہ ورغل آتا ہے کہ بھئی ابھی تم نابالغ ہو, ابھی کیا ضرورت ہے, وغیرہ وغیرہ. اس وہم کی قوت کا تعلق شیطان سے. شیطان اس میں, اچھا قرآن میں یہ درج ہے اور کبھی ہم اس کا تذکرہ کریں گے, قیامت میں جب لوگ شیطان کو دیکھیں گے تو سب اس کو پتھر مارنے کو دوڑیں گے. یہاں تو کنگریاں مارتے ہیں, ہم پتھر ماریں گے کہ تم نے تو بہکایا تھا, تم کو جانا چاہیے جانو. کہ میں نے کیا بہکایا تھا, میں نے تو بس ایک خیال ڈالا تھا تمہارے دل میں کہ ایسا نہیں ایسا کر لو, تو تم نے اس پہ عمل کیا. میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروایا, کرواتا ہے شیطان کے ہاتھ پکڑ کے, نہیں, خیال ڈالتا ہے. جیسے برے دوست ایس ایم ایس سے بھیجتے ہیں, مس کال تو دیتے ہیں, یا پہلے گلی میں سیٹی بجا دیا کرتے تھے سمجھا. اب جب وہ مس کال آ جاتی ہے, فلیش آ جاتا ہے, آن ہو جاتا ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں بھائی کہ میرا دوست آ گیا گلی میں, مجھے جانا ہے, ابو میں جا رہا ہوں. بیٹا ابھی تو نہیں آیا, امی سگنل آ گیا, اس کا میسیج آ گیا ہے, دوست نہیں آیا, اس کا میسیج آ گیا. تو وہم کو بہکاتا ہے شیطان. اسی شیطان کو اللہ تعالیٰ مقید کرتا ہے اس مہینے کہ تمہاری ملاقات شیطان سے, وہم سے نہ ہو, اور تم وہم کو بہکا نہ سکو. اور وہم پھر عقل اور شہوت اور غضب میں جو ہے وہ وسوسے نہ ڈال سکے. چنانچہ وہم جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص امریکہ جا کے واپس آ جائے تو بالکل جو ہے اس کا سینہ تن جاتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ بڑی طاقت حاصل کر کے آ گیا. آج کل لوگ سعودیہ بھی چلے جاتے ہیں تو طاقت کہ مجھے بڑی طاقت مل گئی. تو جب 11 مہینے تو وہم بہت نخرے میں اور بہت قوت میں اور بہت طاقت میں ہوتا ہے, کیونکہ شیطان اس کی پیٹھ پہ موجود ہے. یہ عقل ہے بیچاری جو خدا پہ ناز نہیں کرتی کہ تمہارے پیچھے شیطان ہے, میرے پیچھے عقل ہے, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے شرف کے لیے یہ کافی کہ تو میرا خدا ہے. یہ عقل ہے. یہ انسان ہے بیچارہ جو خدا کے اپنے پیچھے ہونے پہ, بیک پہ, کہ خدا میرے پیچھے ہے, خدا میرا والی وارث ہے, وہم غرور فخر کرتا ہے کہ میرے پیچھے شیطان ہے. اللہ تعالیٰ اس وہم کا تعلق توڑ کر اس کی طاقت کو کم کر دیتا ہے, آدھے سے بھی آدھا کر دیتا ہے. اب وہم کسی کام کا نہیں. اگر وسوسہ ڈالا تو بہت کمزور وسوسہ ہوگا. اب آپ ٹی وی کھولتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں آج ہی تو درس میں بتایا تھا, اور آج ہی ہم یا ابھی تو رمضان شروع ہوئے, وغیرہ وغیرہ. تو مناسب نہیں ہے کھولنا ٹی وی یا ایسے کام کرنا جو ہم کو برائی کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تعلق ختم کر دیا تو یہ وہم جسے کہتے ہیں کہ یہ ادھموا ہو جاتا ہے. جیسے شیر کو کھانا پینا نہ دے تو اس کو تو بچہ بھی جوتا مارنے کو تیار ہو جائے گا,
شیر کو کوئی کھانا پینا نہ دے تو وہم کو اب انرجی و طاقت یا بیرونی امداد پڑوسی ملک کی امداد نہیں مل رہی تو اب وہم جو ہے وہ بیچارہ لڑکھڑا رہا ہے، اس کو تنگڑی مارنا، اس کو نیچے گرانا، اس کو چت کرنا اور اس کی پیٹھ پہ بیٹھنا اور اس کو جو ہے سرقلم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ آپ کا کام اللہ نے آسان کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ چوری کرتے اور جو ہے بڑے مزے سے جو ہے پولیس ان کو جو ہے وہ لے جاتی ہے، وہ ڈرتے ڈراتے بھی نہیں ہیں. جب آپ تھانے میں جاتے ہیں رپورٹ درج کرانے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی چور جو ہے وہ پولیس والوں کے ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے ایک پرسنٹیج طے کر کے رکھی ہوئی ہے، 30% ان کو دیں گے، 70% خود رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہم کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جب رمضان آتے ہیں تو یہی وہم پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میری کمک، میری رسد، میری مدد اب ختم ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں گا. بس اب یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی عقل کو، اچھا دوسری طرف آپ کی عقل کو مضبوط کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کے وہم، آپ کی قوت وہم کو کمزور کیا کیسے؟ شیطان سے رابطہ توڑ کر، اس کو قید میں ڈال کر. اور آپ کی عقل کو کیسے مضبوط کیا؟ بھوکا رکھ کر. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علم بھوک میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں. بھوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کی غذا ہے. دیکھا آپ نے، وہم اور عقل، عقل آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہم کا تعلق شیطان سے توڑ کے اس کو کمزور کر دیا، عقل کے تعلق کو مضبوط کر دیا، عقل کے تعلق کو مضبوط کر دیا بھوکا رکھ کے. اب آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ عقل موجود ہے اور اس کو ستانے والا، گمراہ کرنے والا کوئی موجود نہیں. یہ ہے وہ فلسفہ جس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ آپ کی قوت وہم اس ماہ رمضان میں کمزور پڑ جاتی ہے اور آپ کو ایک فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی کہ سامنے کی ٹیم میں پلیئر موجود ہوں، آپ فٹ بال لے کے جائیں، کوئی آپ کو روکے نہیں. آپ کتنے گول کریں گے، کتنے گول کر سکتے ہیں، جتنے گول کر سکتے ہیں آپ کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. آپ کو لوز پہ لوز بالیں دی جا رہی ہیں، آپ جتنے چاہیں چھکے ماریں، چوکے ماریں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہم کی کمک، رسد، مدد موجود نہیں. آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ نہیں کیا. کہ یہ ہے اصل فلسفہ وسوسے کا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوت وہم ڈالتی ہے اور قوت وہم کو چارج کرنے والا شیطان ہے. 11 مہینے اس کو چارج کرتا ہے. جن لوگوں نے 11 مہینے پابندی سے وہم کو شیطان کے ہاتھوں چارج کروایا ہوگا وہ تو انا للہ پڑھ لیں. وہ اس مہینے بھی ان کا جو وہم ہے وہ چلتا رہے گا کیونکہ 11 مہینے کی انرجی اس کے پاس موجود ہے. ہاں جن لوگوں نے کبھی سنی بات کبھی نہیں سنی تو ان کا وہم کمزور پڑ جائے گا. لیکن توبہ ایک ایسا اینٹی وائرس ہے یا اینٹی وہم ہے کہ جو اگر آپ کر لیں رمضان سے شروع میں تو انشاءاللہ اگر آپ نے چارج کروایا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا تعلق بالکل. تو اب جو ہے شیطان کی جو قوت ہے، وہم کی قوت ہے، بالکل مان پڑ چکی ہے. اس میں بالکل فری ہینڈ ہے. آپ جی چاہے خوب دھڑلے سے پوری قوت کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قوت غضب اور قوت شہب کو کنٹرول کیجئے، نقطہ اعتدال میں لے کے آئیے اور نیکیاں کیجئے. اب آئیے ہم ایک ایک کر کے نوجوانوں، بچوں، خواتین، مرد، بیماروں، امیروں اور غریبوں کے وسوسوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے حل آیات و روایت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی ماہ رمضان سب کے لیے ہے، ماہ رمضان بچوں کے لیے بھی ہے. لیکن بچوں کے ذہن میں کیا وسوسہ آتا ہے، کیا وہم آتا ہے؟ اچھا، بچوں کے ذہن میں زیادہ وسوسے اور وہم آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. قوت وہم جو ہے وہ شروع میں بہت مضبوط ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے قوت عقل اس پہ غالب آتی ہے اور پھر وہ مسلسل کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. بچے کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ میں تو نابالغ ہوں، روزہ رکھنے کا فائدہ، میں جب بالغ ہوں گا تب روزے رکھوں گا. بچے لڑکے یعنی وہ تو اور بھی زیادہ 15 سال بعد بالغ ہوں گے، بچیاں تو بیچاری 9 سال کے بعد ہی. تو ایک بات ذہن میں رکھیے. اچھا، اصل میں دوسری بات یہ ہے کہ بچے لاجک مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں. ہم ڈانٹ ٹپٹ کے روزے ہم نے تو رکھ لیے اپنے بچپن میں، ڈانٹ ٹپٹ کے روزے، لیکن بچے آج کل کے لاجک کے بغیر، دلیل کے بغیر روزہ یا عبادت یا اسلام پہ نہیں چل سکتے. کوئی بات نہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کفار کے لیے کہہ رہا ہے، یہ آیت کفار کے لیے اتری تھی. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ. یہ دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت بات کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ دلیل سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے تو آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. دیکھیں، بچے سے آپ سوال کریں، بیٹا تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہے گا میں انجینئر بنوں گا،
کوئی کہے گا میں ٹیچر بنوں گا وغیرہ وغیرہ. اب آپ جس نے کہا کہ ڈاکٹر بنوں گا اس کو کہیں چلو بیٹا آؤ میں تم کو میڈیکل کالج میں داخل کروا دوں. کیونکہ میڈیکل کالج میں کیسے داخل کروں, ابھی میری عمر بھی نہیں ہے اور میں تو سمجھ بھی نہیں پاؤں گا. پھر ٹھیک ہے کب تمہاری عمر ہوگی, کم از کم 18 سال تو ہو جائے میری عمر. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے تم 18 سال تک گھر میں بیٹھے رہو اور کہیں نہ جاؤ. جب تمہاری عمر 18 سال ہوگی تب ہم امی اسکول نہیں کیا ضرورت ہے, تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے نا, اسکول میں تھوڑی ڈاکٹر بنتے. تب اس کو خیال آئے گا امی نہیں مجھے تھوڑا 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 تو پڑھائیں, میں جب کچھ کلاسیں پڑھوں گا تو مجھے پڑھنا آئے گا, پھر میں جو ہوں میڈیکل کی تعلیم کو ہضم کر پاؤں گا. تو آپ اس کو 10 اور 2 12 سال پڑھاتے نہیں پڑھاتے. آپ کو انجینئر بننا ہے, چلو بھائی آپ تم کو NID یا کسی انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلوا دو. امی میں تو کچھ نہیں سمجھ پاؤں گا, کہ ابھی تو تم نے کہا تمہیں انجینئر بننا ہے. نہیں تو انجینئر تو بننا ہے لیکن کتابیں میں کیسے پڑھوں گا. بس ٹھیک ہے تم جو ہے ابھی گھر میں بیٹھے رہو, جب تمہاری عمر 18 سال ہوگی مثلاً ہم تم کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ کروا دیں گے. تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں امی مجھے تھوڑا تھوڑا تو پڑھائیں. تو پھر آپ اس کو اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں, انٹر کرواتے ہیں. اسی طرح ٹیچر ٹریننگ جو کورسز ہوتے ہیں BEd ہوتا ہے MAd ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مثال دیں بچوں کو, بیٹا تمہیں جو کچھ بننا ہے اس کے لیے مقدمہ زمینہ ٹریننگ یا ابتدائی احتیاطی تدابیر 12 سال آپ اپناتے ہیں. بلکہ 12 سال کے اب تو مونٹیسری KG1 KG2 پلے گروپ 16 سال آپ اپناتے ہیں. یعنی میڈیکل انجینئرنگ یا BEd MAd کرنے سے پہلے 16 سال آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر کہیں جا کے آپ وہ پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں. ڈگری نہیں ملتی, ایڈمیشن لیتے ہیں. تو آپ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بالغ ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کے لیے بالغ ہونے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ شروع سے عادت ڈالیں گے تو 9 سال کے بعد لڑکیوں کے لیے اور 15 سال کے بعد لڑکوں کے لیے خود بخود وہ چیز آسان ہو جائے گی. یعنی ایک لڑکی سے آپ کیسے توقع کریں گے کہ وہ 8 سال 9 مہینے اور 29 دن 11 مہینے اور 29 دن تو بے حجاب ہے, ایک دن کے بعد وہ 9 سال کی ہو گئی اور اس کو حجاب کرنا ہے, وہ کبھی کر پائے گی, کبھی نہیں کر پائے گی. 9 سال کے بعد اس کو کہیں گے تم نماز پڑھو واجب ہے, نہیں پڑھو گی تو عذاب ملے گا, کیسے پڑھے گی وہ. اس طرح لڑکا ہے وہ تمام واجبات نہیں, تو شروع سے آپ کو عادت ڈلوانی ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کب سے عادت ڈلوائیں. بلوغت کی عمریں تو 15 سال اور 9 سال کی ہو گئیں, تو نماز کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ 7 سال سے آپ شروع کریں, 10 سال میں سختی کریں. وہ بھی کوئی معین نہیں, آپ پہلے بھی کر سکتے. ماہ رمضان کے لیے کہا گیا ہے کہ تحمل کو دیکھیں, کون سا بچہ کتنا تحمل برداشت, اگر وہ روزہ کے تحمل برداشت کر سکتا ہے سختی کو تو آپ روزہ رکھوائیں. بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ بچے کو ظہر تک روزہ رکھوائیں پہلے, پھر آپ عصر تک, پھر مغرب تک رکھوائیں, 2 گھنٹے روزہ رکھوائیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے 2 گھنٹے کا روزہ, 3 گھنٹے کا روزہ, 4 گھنٹے کا. بیٹا جب تک تم روزہ رکھ سکتے ہو رکھو, اور اس کے بعد تم روزہ کھول لینا. اور آپ دیکھیے گا بچے یوں روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ بچے کا آپ نے روزہ کھلوا بھی دیا تو کوئی بات نہیں, مستحب روزہ ہے, آپ کسی وقت بھی کھول, آپ خود اپنا مستحب روزہ کسی بھی وقت کھول سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے. یقین کیجئے ہم ایسے لوگوں کو, ایسے بچے کو بھی جانتے ہیں کہ جس نے 2 سال کی عمر میں روزہ رکھا. 2 سال کی عمر میں رکھا نہیں, رکھوایا گیا. ماں نے ساری رات جگایا, دن بھر سلایا, لیکن بہرحال بچہ تھا, کوئی بڑا تھوڑی تھا کہ الارم مغرب کی نماز کے وقت لگا کے رکھے اور مغرب کی اذان کے وقت اٹھے. بچہ تھا, پہلے اٹھ گیا. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا, اب شاید نہ اٹھتا ہوں لیکن بہرحال اب وہ اٹھ گیا. اب پریشان, اب کیا کریں. اب وہ بھوک کھانا پینا مانگنے لگا, تو اس کو اسکوٹر پہ بٹھا کے وہ لے گئے گھمانے پھرانے. اور وہ پارک میں گیا تو وہ بھول گیا. بچے جب کھیل دیکھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں, کھانا بھی بھول جاتے ہیں. بھول گیا. وہ جب واپس لائے تو مغرب ہو چکی تھی اور کھانا کھلا دیا, افطار کروا دی. لوگ آئے اس کی روزہ خوشائی میں, لوگوں نے باقاعدہ صلواتیں سنائیں, صلواتیں پڑھی نہیں, صلواتیں سنائیں کہ یہ بچہ 2 سال کا, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ دین کا علم, کچھ بھی نہیں. آج وہ بچہ پورے روزے تو کیا مطلب بالغ ہو چکا ہے, لیکن اس نے کئی سال پہلے روزہ رکھنے شروع کر دیے پورے. اور ہمت ہی نہیں ہوتی. اگر کبھی وہ کہتا ہے کہ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے, امی مجھے, جب بالغ نہیں تھا وہ, تو اس سے کہا جاتا تھا کہ بیٹا تم تو وہ ہو جس نے 2 سال کی عمر میں روزہ رکھا. اور 2 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کے بعد تیسرے سال بھی اس کی ماں نے روزہ رکھوایا, 1 آدھ مطلب 1 2 3 جتنے بھی ہیں. اور کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا کہ اس نے کوئی نہ کوئی روزہ نہ رکھا. دیکھیے فائدہ کیا ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اتنی جلدی بچوں کو مدرسے میں ڈالنا, آپ مونٹیسری پلے گروپ میں ڈال دیتے. اب تو یہ لطیفہ بن گیا ہے, ہاسپٹل سے ماں آتی ہے ڈلیوری کے بعد اور اسکول میں چاہتی ہے کہ میرا بچے کا نام تو لکھ لیں کم از کم. بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے نام لکھوا دیا.
تو بچے کی پیدائش کے بعد آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے دین کا کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں آپ کو. جب بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تم نے 2 سال کی عمر میں روزہ رکھا، تم 4 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ نماز شب پڑھتے تھے، امی اٹھتے تھے ابو اٹھتے تھے، تو اس میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ جب میں اتنے عرصے پہلے روزہ رکھ سکتا ہوں تو اب کیوں نہیں رکھ سکتا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، اگر آپ خود بھی اپنے اوپر غور کریں، آپ کی جتنی اچھی یا بری عادتیں، ان میں سے 75% عادتوں کا تعلق بچپن سے ہوتا ہے. اگر آپ کی نماز کی عادت ہے اول وقت پڑھنے کی یا نماز پڑھنے کی، آپ دیکھیے گا، آپ یاد کریں، پیچھے جائیں، ماضی میں آپ کے امی ابو نے آپ کو نمازیں پڑھائیں، ماضی میں آپ کے امی ابو نے آپ کو روزے رکھوائے، ماضی میں آپ کو دروس اور مجالس میں لے کے گئے. النقش فی الصغر کان النقش فی الحجر، کہ بچپن میں العلم فی الصغر کان النقش فی الحجر، کہ بچپن کا علم بالکل ایسے ہی جیسے پتھر پہ لکیر، اب بڑھاپے کا علم ایسا ہے جیسے پانی پہ لکیر. تو انسان جو ہے اگر بچپن سے نیکیوں کا عادی ہو جائے تو نفسیاتی طور پہ وہ چیزیں اس کے ذہن میں، اس کی روح میں اتر جاتی ہیں، پھر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے، لیکن آپ یہ مت کیجیے گا وہ چائنیز والدین کی طرح، جاپانیز والدین کی طرح بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا اور بیچارہ جو ہے وہ 3 دن بعد ملا. تو بچے کو دیکھنا ہے روزہ رکھوانے کے بعد، اگر وہ تحمل نہیں کر سکتا، نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو پانی پلا دیں اور روئے دھوئے گا، ہو سکتا ہے وہ، لیکن آپ کو کہیں بیٹا تمہیں ثواب مل گیا. ویسے بھی جان کنی کی حالت میں تو واجب ہے، اجازت نہیں ہے، واجب ہے کہ آپ جو ہے وہ حرام بھی کھا لیں. آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو بچے کو آپ دیکھتے رہیں جب تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن روزہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 3-4 سال کا بھی بچہ ہو، اس کو رغبت دلائیں، بھائی تمہارا 1 گھنٹے کا روزہ ہے. وہ پرانی باتیں مت کریں کہ تمہارا روزہ الماری میں، ہم نے الماری میں روزہ رکھا ہے، یہ نہیں، یہ بیوقوفانہ باتیں. پریکٹیکل باتیں کریں تاکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے. اس کو اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں نا پہلے ہم، پھر الفاظ سکھاتے ہیں، پھر اس کو جملے سکھاتے ہیں. تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا 1 گھنٹے کا روزہ ہے، صبح اٹھا وہ 7 بجے 8 بجے ناشتے کے لیے، اس نے کہا بیٹا 1 گھنٹہ ٹھہر جاؤ، 1 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، پھر ہم تمہیں ناشتہ کرائیں گے، بہت اچھا ناشتہ جو تم مانگو گے. اس کو 2 گھنٹے کا کہیں، پھر ظہر کا کہیں، پھر آپ دیکھیے گا اسی رمضان، کتنا ہی بڑا بچہ کیوں نہ ہو، وہ اسی رمضان بہت ہی چھوٹا بچہ ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، رات بھر جگا کے دن بھر سلا کے اور گھما پھرا کے آپ اس کو روزہ رکھوا لیں. لیکن کم از کم اس میں ایک قوت، ایک طاقت، ایک حوصلہ پیدا ہوگا بڑے ہوگے کہ جب بچپن میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں، یہ ریاضت مشقت برداشت کر سکتا ہوں، تو میں بڑا ہو کے کیوں نہیں کر سکتا. اب آئیے نوجوانوں کی طرف. نوجوان اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی ہمارا اسکول ہے، ہمارا کالج ہے، اور پھر آ کے لڑکے جیسے کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنا ہے، فٹ بال بھی کھیلنا ہے، پھر ٹی وی بھی دیکھنا ہے، پھر فیس بک بھی ہے، پھر انٹرنیٹ بھی ہے، اور روزہ رکھ بھی لیں گے تو کیا تیر مار لیں گے، فیس بک، انٹرنیٹ، ٹی وی دیکھ دیکھ کے ساری روح اور تقدس. بھائی اسی کے لیے تو روزہ رکھوایا جا رہا ہے، انہی چیزوں کے لیے، انہی چیزوں سے بچانے کے لیے تو آپ کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے. اچھا، نوجوان اکثر ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے، اگر نہیں کہتے تو کم از کم آپس میں ضرور کہتے ہیں، اگر آپس میں نہیں کہتے تو کم از کم دل میں ضرور کہتے ہیں. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہم کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن پتہ نہیں جی نہیں چاہتا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھنے کا، نہ مجلس میں آنے کا، نہ درس سننے کا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے درس ختم. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب آپ نے آپ سے پوچھیں، آپ بھی روزہ احتساب کا مہینہ ہے نا، روزہ مواخذے کا مہینہ ہے، روزہ تحلیل نفسی کا مہینہ ہے، کہ آپ دیکھیں، سوچیں اپنے بارے میں. اب آپ دیکھیں یہ وسوسہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، یا خیال کہ ہمارا دل نہیں لگتا عبادت میں یا اچھی باتوں میں. نمبر 1 اس کی جو وجہ ہے، سب سے اہم وجہ ہے کھانا پینا. ہمارے یہاں کھانا پینا بہت ہو گیا ہے، 24 گھنٹے کھانا پینا، چپس، کولڈ ڈرنک، چنگم، پان، گٹکا، سگریٹ، جو چیز جس کو عادت پڑ جائے وہ کھانے پینے کی عادت ہے. کھانے پینے کی عادت ہے اور بولنے کی، ویسے بولنے کی عادت اب کم ہوئی ہے جب سے پان اور گٹکا معاشرے میں وجود میں آئے. جب تک پان اور گٹکا منہ میں رہتا ہے آدمی خاموش رہتا ہے، اور جب منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پان اور گٹکے کی وجہ سے خاموش تھا. بہرحال تو یہ جو کھانے پینے کی عادت ہے، باقاعدہ یہ ہم نے آپ کو ابھی روایت سنائی بھی ہے کہ بہت زیادہ کھانے پینے کی عادت انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے. ابھی ہم نے کیا کہا تھا کہ زیادہ کھانا پینا انسان کی شکم سیری گناہوں میں معاون ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں
اب کیا روایت ہے؟ زیادہ کھانے پینے کی عادت انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے. دیکھیں گناہ کرنا پھر بھی بہتر ہے دل کے پتھر ہو جانے سے. کیوں؟ گناہ کے بعد کم از کم اگر دل پتھر نہیں ہوا توبہ کا خیال تو آئے گا, توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ. اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے بھائی میں گناہ نہیں کروں گا یا میں نے گناہ نہیں کیا کبھی؟ تو انسان جو ہم کہتے ہیں نا آج کل ہماری باتوں لوگ ہمیں جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہی ہے شکم سیری, بہت زیادہ کھانا پینا نمبر 1, اور ہر وقت کھانا پینا, اس سے دل پتھر ہو گئے. حتیٰ کہ اب یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم مجلس میں بھی جاتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نیاز کیا ملے گی, یا فلاں جگہ مجلس میں یہ نیاز ہے تو وہاں رش زیادہ ہے, فلاں جگہ یہ نیاز ہوتی ہے تو وہاں رش ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ حالات ہو گئے. کچھ لوگ تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ عین وقت پر ڈسکلوز کرتے ہیں کہ نیاز کیا ہے, اسی وقت لوگ ایس ایم ایس چلا دیتے ہیں اور عین وقت میں جو ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بہرحال زیادہ کھانے پینے سے انسان کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے. دوسری چیز سنیے, دوسری وجہ نوجوانوں کے دل کا اچاٹ ہو جانا عبادت اور دل کی طرف سے. آپ دیکھ لیجئے باہر ممالک میں بھی اور خود یہاں پہ بھی, یا تو آپ کو بچے نظر آئیں گے مدارس, مجالس, محافل, مساجد میں, یا پھر عورتیں نظر آئیں گی. نوجوان طبقہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں آپ کو کم نظر آئیں گی یا نہیں نظر آئیں گی. ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کھانے پینے کی عادت, اور وہی عادت تو چھڑوا رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب کے بعد پھر وہی عادت. خدا کہتا ہے نا کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, تم اپنی چال چلو میں اپنی چال چلتا ہوں اور خدا چال چلنے والوں میں زیادہ بہتر ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی چل, ہم بھی چلیں گے, تو نے ہم نے منع کیا, تو نے ہم کو منع کیا مغرب تک, کوئی بات نہیں, ہم بھی دیکھ لیں گے مغرب کے بعد اتنا کھائیں گے کہ فرشتے شرمندہ ہو جائیں گے کہ تو نے تو میسج دیا تھا ان کو کم کھانا, مغرب کے بعد یہ ایسا کھا رہے ہیں جیسے واجب ہو گیا ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ کھانا. فریج آتے ہوئے فریج کھولا, کبھی کیبنٹ کھولا, کبھی ڈبہ کھولا, کبھی ڈش, کبھی کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے آدمی کا. تو وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے, اچھا کچھ لوگ بالکل نہیں کھاتے, وہ سو رہے ہوتے ہیں عموماً جو نہیں کھا رہے ہوتے, تو یا تو آپ سو رہے ہوتے ہیں یعنی دن میں آپ سو رہے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے, اور رات میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس لیے نہیں سو رہے ہوتے. تو بس یہی حال ہے ہمارا کہ دن میں ہم سو جاتے ہیں غفلت میں ہوتے ہیں, اور رات میں ہم کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں. نوجوانوں کا جو دل اچاٹ ہو جانا ہے اس کی آپ وجہ آپ سن لیجئے سمپل سی, غفلت اور لہو لعب. غفلت اور لہو لعب جو ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں پڑ گیا ہے. اچھا غفلت کی کیا چیزیں ہیں؟ ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل, کھیل اور گپ شپ کی محفلیں. ٹی وی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. آج کل بہت زیادہ ان ہے یہ چیز. زمانے جاہلیت میں عکاس کا میلہ ہوتا تھا, آپ نے سنا بھی ہوگا, علماء عالم اس پہ بڑی گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عکاس کا میلہ کیا ہوتا تھا کہ حج تو نہیں ہوتا تھا لیکن لوگ اپنے اپنے طور پہ ہر سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے, اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عرب لوگ اپنی دکانیں سجاتے تھے تاکہ یمن, مصر اور لبنان, شام اور ہند سے آئے ہوئے لوگ ان کی سوغات لے کے جائیں. اچھا وہ لوگ بھی اپنی سوغات لے کر آتے تھے, یمن والے, مصر والے اور لبنان والے, وہ اپنی چیزیں بیچتے. وہ تجارت کا مرکز بن گیا تھا, وہ ایک تجارت کا مرکز بن گیا تھا, اور عکاس کا میلہ اس کو کہا جاتا تھا. کچھ لوگ باقاعدہ آتے ہی اس لیے تھے کہ تجارت کریں. اور آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے روایتوں میں آیا کہ آنے والے دنوں میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ حج تجارت کے لیے کریں گے, کچھ سیر و تفریح کے لیے کریں گے, کچھ لوگ ثواب کے لیے کریں گے یقیناً, لیکن کچھ لوگ تجارت کے لیے, کچھ لوگ تفریح کے لیے. آج کل ہوتا ہی ہے. لوگ جو ہے آتے تھے اور یہ عکاس کا میلہ سجتا تھا, اور کچھ لوگوں کی توجہ ہی اس پر ہوتی تھی. جیسے آج کل آپ دیکھ لیں زبردست ہوٹلنگ, تو اب شاپنگ سینٹرز کھل گئے, عکاس کا میلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بہترین شاپنگ سینٹرز کھل گئے ہیں, 14 ٹاور تو ابھی زیر تعمیر ہیں, 40 ٹاورز بننے ہیں. سعودیہ کی جو تیل کی معیشت تو نیچے جا رہی ہے, اب اس معیشت کو اوپر لے کے جانا ہے, حج کی اکنامی کو. تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے. تو حج نہیں رہا, ایک ٹریڈ سیزن ہو گیا ہے, ایک تفریح کا ذریعہ ہو گیا ہے. اسی طرح ماہ رمضان نہیں رہا, اب وہ تفریح کا ذریعہ بن گیا. 2 بجے پہلے تو مغرب کے بعد نشریات شروع ہوتی تھی, پھر شام, اب 2 بجے سے نشریات شروع ہو جاتی ہے اور سحری تک چلتی ہے, سحری کے بعد تک چلتی ہے. سحری سے لے کے ظہر تک بس وہ نشریات نہیں ہوتی. اس نشریات میں کیا نہیں ہوتا مجھے بتائیے. شروع میں نشریات بہتر تھی, پھر آپ نے دیکھا کیسی تبدیلی آنی شروع ہوئی. مکس گیدرنگ اس میں ہوتی ہے,
موسیقی اس میں ہوتی ہے. مومن کی توہین انعامات دیتے ہوئے مومن کی جو توہین ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ اس میں ہوتی ہے. پھر لہو العب یعنی جو چیزیں کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس قسم کے گیمز اس قسم کے کھیل تماشے کے جس میں آدمی لگ جائے, جیسے ویڈیو گیم ہوتا ہے اس میں آپ لگ گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا آپ کا ٹائم کہاں گیا. پھر مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن, باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا آخری خطبہ کیا ہے, تو وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ بھائی خطبہ غدیر خم. تو پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کا جواب غلط ہے, آخری خطبہ جو ہے وہ خطبۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں دیا گیا تھا. اور جو سوال کا جواب دینے والا تھا ایک شیعہ مومن, تو وہ تو اپنے حساب سے جواب دے گا. اب آپ نے اتنی بڑی گیدرنگ میں کہہ دیا, جھٹلا دیا کہ یہ آخری خطبہ نہیں ہے, تو یہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. فلاں شخص نے حضرت علی کو اس طرح کہا کہ آپ کے دور میں تو بڑی خطر و غارت ہو رہی ہے, تو بولنے والا کون تھا؟ تو کسی نے جواب دیا, کوئی کہیں گے نہیں جواب غلط ہے, مالک اشتر نے کہا تھا. کہ نہیں مالک اشتر کیسے کہہ سکتے ہیں, جو جس نے جواب دیا تھا دوسرا اس نے کہا مالک اشتر کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ تو ان کے دوست ہیں, وہ ان پہ کیسے تنقید کر سکتے ہیں. تو میزبان کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم دوست ہی تو کرتے ہیں, مولا علی کے دوست تھوڑی تھے یہ. تو آپ نے دیکھا یہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن انہی پروگرامات کے ذریعے, اور ہمارے ہی لوگ جا کے اس کو سجا رہے ہیں اور رونقیں برچ رہے ہیں. تو ان پروگرامات کے ذریعے ایک سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے ایک جیو ٹی وی پہ وہ دیکھی ہوگی نیوز, بلکہ اب تو یہ بہت عام ہے کہ یہ جو موبائل پڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, اگر یہ بند بھی ہوں تو یہ آواز ریکارڈ کر رہے ہیں, اور یہ آواز بیک گراؤنڈ میں اگر فیس بک انسٹال ہے, فیس بک کا ایپ, تو وہ فیس بک ریکارڈ کر رہا ہے اور فیس بک کے سینٹر میں جا رہی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ سب کرنے کی کوئی وہ فالتو بیٹھے ہوئے وہ ہماری باتیں سنیں. جی نہیں, فالتو نہیں بیٹھے ہوئے, باقاعدہ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اس کا موضوع کیا ہے, اس کا موضوع پروگرام, اس کا موضوع وہ کامیڈی ڈرامہ جو مغرب سے پہلے آتا ہے, اس کا موضوع فلاں اشتہار, اس کا موضوع یہ. اچھا ہم جس موبائل کی گفتگو سنتے ہیں اس میں ٹی وی کے پروگرام, اس کا مطلب ہے یہ قوم ٹی وی میں اٹکی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے اس کو ٹی وی میں لگا دو, ٹی وی کو اتنا انٹرسٹنگ اتنا دلچسپ بناؤ. اچھا بھائی اب رمضان آ رہے ہیں, اب کیا کریں, ایسا کرو ٹی وی میں رمضان کی مکسنگ کر دو, رمضان فیسٹیول کا نام دے دو, ماہ رمضان سے متعلق کوئی نام دے دو, سحری افطاری دکھا دو, تھوڑے سے 2-4 علماء کو بلا لو, نمازیں پڑھوا دو, 2-4 مسائل بتا دو, اور پھر وہی کرنا بعد میں جو تمہیں کرنا. ہاں بھولنا مت, ایک اداکار کو ضرور بلانا تقدس پیدا کرنے کے لیے, گلیمر, تقدس نہیں گلیمر پیدا کرنے کے لیے ایک اداکار کو ضرور بلانا. آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ارے بھاڑ میں گیا روزہ, ڈو ہیل ود, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 27. نہیں آپ کو سنا ہی میں نے. آپ اداکاروں اور صداکاروں سے پوچھ رہے ہیں آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ کس بات کا روزہ؟ بے حجاب فاحشاؤں کا, صداکاروں کا, گویوں کا, میوزک بجانے والوں کا, ان کا روزہ کس بات کا؟ روزہ تو نام ہے تقوی کے حصول کا. یا لعلکم تتقون, لعلکم فاسقون تھوڑی. آپ افطار سے پہلے کہہ رہے ہیں نعت سنوا رہے ہیں, اور افطار کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ چلے جائیں, اب آپ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, اور چلیں بھائی شروع کریں. وہ میوزک شروع ہو رہی ہے. تو کیا مطلب, ہم نے جو روزہ رکھا اس لیے رکھا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی ساری نیکیاں دے دیں اور فسق و فجور خرید لیں. عکاس کے میلے میں لوگ پیسے دیتے تھے اور سامان خریدتے تھے. آج کل ٹی وی پہ جو میلہ لگتا ہے ہم راہ رمضان کی نیکیاں دے رہے ہیں اور ان سے گناہ خرید رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں نا. ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, اور ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یہ تمام روزے کی نیکیاں ٹی وی کو دے دیتے ہیں. اچھا کچھ دیندار طبقہ بھی بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں تو آج سر نے بولا تھا بہت کہ یہ ہوتا کیا ہے اس میں, وہ ہوتے کے چکر میں وہ بھینس والا لطیفہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ وہ ایک شخص گیا کہنے لگا کہ میری بھینس بیمار ہو گئی, دوا دے دیں. اس کو قبض ہو گیا, انہوں نے دوا دے دی. کہنے لگا اچھا یہ تو بتائیں پلاؤں کیسے؟ کہنے لگا ایک بانس لینا, بانس کے ایک سرے کو بھینس کے منہ میں اور ایک سرے کو اپنے منہ میں, اور اپنے منہ والے سرے پر دوا رکھنا اور زور سے پھونک مارنا. دوا جو ہے بانس کی نالی کے تھرو بھینس کے منہ میں چلی جائے گی. وہ ایک ہفتے تک نہیں آیا, ایک ہفتے بعد آیا تو لاغر بالکل. اس نے کہا کیوں, خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگا بھائی میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا, بھینس کے منہ میں سرا رکھا, دوسرا سرا اپنے منہ میں, اور اپنے طرف جو سرا تھا اس میں جو ہے وہ صفوف رکھا, دوا رکھی, اور جیسی میں نے پھونک مارنی چاہیے بھینس نے پہلے پھونک مار دی.
بھینس نے پہلے بھوک مار دی، بس دوا میرے اندر، اور آپ کو معلوم ہے قبض کی دوا قبض توڑنے کے لیے ہوتی ہے، ایک عام آدمی کو اگر کھلا دی جائے تو کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ وہ تو جو بھینس کا وزن اگر کم ہو تو پتہ بھی چلے اس آدمی کا وزن کتنا ہے. تو آپ نے دیکھا جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں تو یہ اینکر حضرات کہتے کیا ہیں اس میں آتا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو روکیں، پتہ چلا کہ آپ بھی جو ہے وہ اس برائی میں بہہ گئے. تو خدا را ان پروگراموں کو، اور ہمیں جو یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ویب سائٹ کے تھرو ملتی ہیں. اب آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم بیٹھ کے پہلے دیکھتے ہیں پھر آپ کو آ کے بتاتے ہیں. ویب سائٹ کے تھرو جو اس میں کمنٹس اور وہ ہوتے ہیں کہ کس طرح موبائلس کے تھرو آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کے رجحان کو باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان اسلامی ممالک میں رجحانات کیا ہیں، اور ان رجحانات کو بیس بنا کر انہی چیزوں سے آپ کو آپ کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے. یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیز آپ کو لے کر جو ہے وہ چیز دی جا رہی ہے. آپ کے لیے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. آپ کے ایمان کو خرید کے وہ چیز دی جا رہی ہے جو آپ دنیاوی جاہ جلال کا یا گلیمر کا یا مادیت پرستی کا شکار ہو کے بیچ رہے ہیں. کیا کرے انسان؟ دیکھیں بڑی اچھی حدیث ہمارے چھٹے امام کی طرف سے ملتی ہے. اللہم صلی امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہیں، 2 سر پر اور 2 دل میں. اللہ نے یہ نعمت اوروں کو بھی دی ہے مگر ان کو اندھا بنا دیا ہے اور ہماری شیعوں کی آنکھوں کو کھول دیا. اگر ہم جان بوجھ کر ان آنکھوں کو بند کر رکھیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون؟ اللہ نے خود ہماری آنکھوں کو کھولا ہے اور دوسروں کی آنکھوں کو بند کیا. کون سی 2 آنکھیں؟ دل کی 2 آنکھیں. تو خدا را آپ ان آنکھوں کو کھلا رکھیں اور ان سے دیکھیں کہ ہمیں کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ جو ہے ٹی وی کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، تو ایک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ ٹی وی پہ جس پروگرام کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس کو اشتہارات زیادہ ملتے ہیں اور اس پروگرام میں انعامات بھی پھر زیادہ آتے ہیں، اور اس طرح وہ انعام اوپر جاتا ہے، وہ پروگرام اوپر جاتا ہے. تو اس پروگرام کو مشہور کرنے والا کون ہے؟ ہم اور آپ. ہم ویورشپ میں اضافہ کریں گے، اس چینل کو کھولیں گے تو چینل والوں کو پتہ چل جائے گا ہمارا پروگرام کتنا دیکھا جا رہا ہے. اس حساب سے اس پروگرام پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور زیادہ انعامات دیے جاتے ہیں. باقاعدہ بیواؤں کو، یتیموں کو بلا کے رلایا جاتا ہے، کیمرہ فوکس کیا جاتا ہے، میزبان پہ کیمرہ فوکس ہوتا ہے، ان لوگوں پہ فوکس ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. باقاعدہ یہ کیش کیا جا رہا ہے جذبات کو. اور اس کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں ماہ محرم کا نمبر، آئندہ آنے والے دنوں میں اس وقت رمضان کو فسق و فجور عکاس کا میلہ بنایا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ماہ محرم کو عکاس کا میلہ بنایا جائے گا. اس کے لیے تیار ہے. خدا را ابھی سے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنی مشغولیات کو ایسے کاموں پہ خرچ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی وی نہ دیکھیں، ہمارے پاس بہت چینل ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ الفراد ہے، کربلا ٹی وی ہے، سحر چینل ہے، پریس ٹی وی ہے، abna.ir ویب سائٹس ہیں بہت ساری، پریس ٹی وی ہے ہمارے پاس، ہادی ٹی وی ہے. میں مذہبی چینلز کی نہیں بات کر رہے ہم سیکولر چینلز کی بات کر رہے ہیں. سیکولر چینل پہ جتنا مذہبی پروگرام ہوگا پھر بھی آپ اس سے توقع مت کیجیے گا. وہ اپنی ریٹنگ ہائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پارسا بتانے کے لیے، جیسے کوئی فاسق و فاجر اور اسمگلر چور جو ہے وہ مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہم نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ چوری کر کے لوگوں کو دے رہا ہے. یہ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ پارسا بتانے کے لیے ان پروگراموں سے اپنے آپ کو چھوڑیے. اگر آپ کو خبروں کا شوق ہے، پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہمیں خبریں نہیں معلوم ہوتی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب SMS سروسز موجود ہیں، ان کو جوائن کر لیجئے. واٹس ایپ سروسز موجود ہیں، ان کو جوائن کر لیجئے. آپ کو ویڈیو کلپ چاہیے، وہ فنی ویڈیو کلپس بھی مل جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا بہت دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ٹی وی آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. دیکھیے ویب سائٹ، موبائل اور انٹرنیٹ پھر بھی آپ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹی وی جو آ رہا ہے بس آپ کو وہ دیکھنا ہے اور دیکھتے چلے جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو انٹرنیٹ، موبائل پہ بھی لاگو کرنی ہے، ٹی وی پہ بہت زیادہ لاگو کرنے کا جو ہے وہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو تمام لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ، بوڑھا، جوان، اور تمام لوگوں کے دلوں سے شرم و حیا اب نکل رہی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بچوں اور عورتوں سے شرم و حیا نہیں نکل جائے گی. وہ زمانہ آ گیا. اگر ہم ایسا نہیں کیا نوجوانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو کوئی رحمان کے ذکر سے اندھا بنا رہے گا، فَهُوَ لَهُ شَيْطَانًا،
ہم اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیں گے، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ دیکھیں روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو مقید کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ فہو لہو قرین، کہ وہ ان کا دشمن بن جائے گا، وہ اس کا دوست بن کے رہے گا، ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ کتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ روزے دار کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم شیطان کو بند کر دیں گے، اور جو چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اندھا بنا رہا ہے اس کے لیے ہم شیطان کھول دیں گے۔ اب آئیے مردوں کی طرف ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ گفتگو کا بھی زیادہ ہے، ٹائم بہت کم ہے، غالباً تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جلدی جلدی ہم آپ کو چند وسوسے اور ان کے حل جو ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ دیکھیں مرد حضرات اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو حکم کے غلام ہیں، اگر باس نے چھٹی دے دی تو ٹھیک۔ اگر اتنی غلامی آپ اللہ کی کر لیں تو اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ آپ اپنی روزی کے لیے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ روزے رکھ لیے تو بھوک کے چکر میں، روزے کے چکر میں عمر بھر بھوکا نہ رہنا پڑ جائے، یعنی جاب حاصل نکل جائے۔ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی شخص اپنی دنیا بچانے کے لیے دین کو چھوڑے گا تو اللہ اس سے دنیا بھی چھڑوا دے گا۔ باقاعدہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اندھا بنا رہے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ہم کیوں اپنی جاب، اپنے کیریئر کے پیچھے نمازوں کو اور اس کو چھوڑتے ہیں کہ دنیا مل جائے، کیریئر مل جائے، دو پیسے مل جائیں، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے کیونکہ تم نے ہماری باتوں سے منہ موڑا، ہماری آیات اور روایات کو جھٹلایا اور ان کو اہمیت نہیں دی۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، آپ جس چیز سے بچنے کے لیے دین کو چھوڑتے ہیں اس چیز ہی کو آپ نہیں حاصل کر پاتے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے شیطان کو دوست بنایا، اللہ نے اس کو مسلط کر دیا آپ پر، اور وہ اب آپ کو مخبوط الحواس بنا دے گا، بالکل پاگل بنا کے چھوڑے گا۔ آپ نے دین چھوڑا کہ جاب نہ چھوٹ جائے، اللہ نے جاب چھوڑوا دی، آپ کی برکت ختم کر دی۔ اگر جاب ہے بھی، آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی روزگار میں، روزی میں برکت نہیں رہی۔ خواتین کی طرف آئیے، خواتین کہتی ہیں بھائی ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کو دیکھنا، گھر کی صفائی وغیرہ، لیکن آپ دیکھیے تو مرد کے مقابلے میں آپ کو چار دیواری میں، سائے میں، ایک کمفرٹیبل، آسان، پر آسائش ماحول میں رمضان گزارنا ہے۔ مرد کو تو باہر نکلنا ہے، پیدل چلنا ہے، بسوں کے دھکے کھانا ہے، ٹریفک جیم برداشت کرنا ہے، پھر باس کی جھاڑ برداشت کرنی ہے، پھر کلائنٹس کے نخرے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ کم از کم آپ اپنے گھر میں مالکہ تو ہیں اپنی مرضی سے، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد کھانا پکا دیں، ابھی نہیں کچھ دیر بعد فلاں کام کر لیں، تھوڑا سا زیادہ سو لیں، آپ بالکل کمفرٹیبل ماحول میں۔ اور پھر یہ بھی کتنی آسانی ہے، جب ایک عورت آئی رسول کے پاس، یہ کہا کہ مردوں کو تو بہت آسانی ہے، اتنی نیکیاں ان کے پاس، مثلا وہ جو ہیں جہاد پہ جا رہے ہیں، ہمیں نہیں ایسی آسانی۔ تو رسول نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کی خدمت کرو، شوہروں کی خدمت کرو، گھرداری کرو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو جہاد پہ جانے والوں کو ملے گا۔ گھر بیٹھے آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے، اس سے بڑی کیا آسانی ہوگی۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ بات کریں تو اپنے کاموں کو تقسیم کریں، کچھ کام اپنی بچیوں کو دیں، کچھ کام اپنے بچوں کو دیں، اور کچھ کام اپنے بڑے بچے یعنی شوہر کو دیں، اس کو بھی کہیں، ان کو بھی کہیں کہ آپ جو ہیں وہ کام میں کم از کم اگر حصہ نہیں لے رہے تو کم از کم بچوں کو تو کہیں۔ مثلا آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں بھائی دسترخوان بچھانا، دسترخوان اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے، شربت بنانا، سلاد کاٹنا، رائتا بنانا، چھوٹے موٹے کام یہ آپ بچوں کی ذمہ لگا دیں۔ بہترین وقت ہے بچیوں کو کھانا پکانا اور سگڑاپی کی تربیت دینے کے لیے۔ اور مردوں کو یہ حدیث سنیں، جب نہیں سنتے مولا علی دال چلنے تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ اس کا اجر حج و عمرے کے برابر ہے۔ تو مرد اگر کولر بھر دیتا ہے، فریج کی بوتلیں بھر دیتا ہے، پلیٹیں اٹھا لیتا ہے تو اس نے خاتون خانہ کی مدد کی اور اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر۔ بہرحال اس کے بعد بیماروں کی طرف چلتے ہیں۔ بیمار کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہماری شوگر بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور متلی، چکر اور الٹی، بخار وغیرہ وغیرہ۔ بھوک اور بیماری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حدیث رسول ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان بھوکا رہ کے بیمار پڑ جائے؟ بھوکا رہ کے بیماری میں بہتری آ سکتی ہے،
بیماری بڑھ نہیں سکتی. اگر تھوڑا سا ڈاکٹر سے اچھی طرح سمجھ لیں اپنے مسئلے کو تو آپ بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. جیسے مثلا شوگر والے اگر وہ اپنی ڈوز صبح کی کم کر دیں تو آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے لوگ شوق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر والے ویسے ہی اگر مرغن کھانے کم کر دیں اور کھانا اوور آل کم کر دیں, بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا. دیگر عبادتیں کرنے والے مثلا آرتھرائٹس والے, جوڑوں کے درد والے, اگر نماز نوافلہ پابندی سے پڑھیں تو یہ جو ہلکی سی ایکسرسائز ہے اس سے ان کو جوڑوں کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ماہ رمضان خود بیماروں کے لیے, جیسے کہا گیا بھوک بیماری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. بھوک آپ کو الیکسس سفورین کا ہم نے پورا واقعہ تفصیل سے سنا چکے ہیں. روزہ اور میڈیکل سائنس میں پورا درس ہے, کس طرح اس نے 40 دن کا فاقہ رکھا, کس طرح بیماریوں سے نجات حاصل کی, اس طرح اس کے مریضوں نے روزہ رکھا, فاقہ رکھا اس کی طرح, اور بیماریوں سے نجات حاصل کی. اب آئیے امیروں کی طرف. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. 11ویں امام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو امام نے کہا کہ تاکہ امیروں کو بھوک کی تکلیف کا اندازہ ہو اور وہ غریبوں کی مدد کریں. مفہوم روایت ہے کہ امیر بھی روزہ رکھے گا, یہ نہیں کہ غریب ہی روزہ رکھے. امیر کو احساس ہو کہ بھوک میں ہوتا کیا ہے, اور پھر وہ صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اسی طرح غریبوں کی طرف آئیے. اکثر غریب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہی بات ہے کہ آپ کی معیشت کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے, زیادہ کو نہیں. جب صدقہ و خیرات کی بات آئی, جیسے کچھ لوگوں نے کہا رسول سے کہ بھئی ہم کیسے کس کو افطار کروائیں. کہا گیا ہے کہ اگر تم افطار کراؤ گے تمہیں وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو. تو کہتے ہیں ہم کس طرح افطار کرائیں, ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو رسول نے کہا آدھی کھجور سے بھی کروا سکتے ہو تو کرواؤ. اور دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث رسول ہے باقاعدہ کہ بہترین صدقہ کیا ہے. جب پوچھا گیا تو جواب ملا بہترین صدقہ نادار کی تگدو ہے. یعنی غریب کا صدقہ بہترین صدقہ ہے. کیوں؟ دیکھیں جیب میں اگر آپ کے پیسے ہوں اور وہ کسی کو آپ دیں, کوئی بڑی بات نہیں. جیب میں 1 درہم ہو, جیب میں 100 روپے ہوں اور اس کی افطاری لینے ہوں اور وہ آپ کسی کو دے دیں, وہ ہے اصل وجہ. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ چائنا سے کوئی لڑکا جہاز میں چھپ کر دبئی گیا. پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ہے خیرات بہت ملتی ہے, خیرات مانگنے وہ دبئی گیا جہاز میں چھپ کے. ایک فقیر کو پچھلے سال 2 لاکھ درہم سمیت پکڑا گیا تھا. 1 مہینے میں اس نے 2 لاکھ درہم کمائے تھے. تو بہرحال مسلمانوں میں دینے والے بہت ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ جس کے پاس ہو وہ دے, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جس کے پاس نہ ہو وہ دے. ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں بھوکا ہوں اور مجھے کوئی کھانا کھلا دے. تو رسول نے اپنی ازواج کے گھر پوچھوایا تو کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں ملا. تو رسول اللہ نے اصحاب سے پوچھا بھائی تم میں سے کون دینا چاہتا ہے کھانا, یا اس کی ضیافت کون کرنا چاہتا ہے؟ تو مولا علی کھڑے ہوئے گھر آئے. جناب سیدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں فقط اتنا کھانا ہے کہ 2 کھا سکیں, یعنی 2 بچے کھا سکیں, یعنی ایک آدمی کا کھانا 2 بچوں کے لیے. تو مولا نے کہا کہ تم بچوں کو کس طرح بہلا پھسلا کے سلا دو اور کھانا لا کے رکھ دو اور چراغ گل کر دینا. جب کھانا لا کے رکھا گیا, چراغ گل کیا گیا, تو مولا علی نے ہاتھ چلائے فقط. پورے کھانے کے دوران مولا علی اندھیرے میں ہاتھ چلاتے رہے کہ جیسے کھانا کھا رہے ہو, اور وہ شخص پورا کھانا کھا گیا. اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم کھاؤ میں نہیں کھا رہا, مجھے بھوک نہیں ہے, تو وہ سمجھ جاتا اور آپ کا زہد بھی آشکار ہو جاتا. بہترین زہد مولا علی کے زبان میں بہترین زہد کو چھپانا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپا بھی دیا کہ میں تو ساتھ کھاتا رہوں. اور پھر جب رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ رسول نے بہت تعریف کی اور باقاعدہ آیت اتری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ جو اپنے آپ کو دوسروں پہ قربان کرتے ہیں, اپنے نفسوں کو دوسروں کی مدد پر قربان کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِمَا خَصَاصَةً, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, کہ حالانکہ ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایثار سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے کہ جو شخص کرے کہ جس کو اس کی زیادہ ضرورت ہو. اور یہ مت کہیے گا یہ تو مولا علی تھے, ہم کہاں وہ کہاں, جیسے کہا جائے نا کہ بھی آپ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں تو آپ کہتے ہیں تو کوجا میں کوجا, آپ کہاں میں کہاں. آپ کہیں گے جب پوچھا جائے کہ آپ جنت میں جائیں گے, آپ کہاں جائیں گے, آپ کہیں گے وہیں جائیں گے جہاں اہل بیت جائیں گے, جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. تو
تو جنت کی بات آئے تو جہاں اہل بیت وہاں ہم، جہاں عمل کی بات آئے تو وہاں وہ کہاں ہم کہاں. یہ آیات، ان آیات کی مصداق آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے سورہ انسان کی آیت نمبر 8 نہیں پڑھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیموں کو، اسیروں کو اور مسکینوں کو. کن کی بات ہو رہی ہے؟ مولا علی نے کھانا دیا تھا، روٹی دی تھی، اپنی بی بی نے دی تھی، حسن و حسین نے دی تھی، اور بی بی فضہ نے بھی دی تھی. اب اس آیت کی مصداق بی بی فضہ بھی ہو گئی. تو اگر ہم کبھی اپنی ضروریات کو قربان کریں دوسروں کے لیے تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ والی آیت ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح اللہ ہم سے طلب کرتا ہے. اس ماہ مبارک میں تقوی کے حصول کو ہمارے لیے آسان بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا صاحب السماء